جب میرا بچہ میرے پاس لے کر آیا اپنی غلطی جو اس سے غلطی ہو گئی ہے، میرا ریاکشن میرا ریلیشن شپ ڈیفائن کرے گا. اگر آپ کو اللہ نے ماں بنایا ہے نا تو آپ کے پاس وہ پاور وہ اسٹرینتھ ہے جو کسی فیملی ممبر کے پاس نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اتنا کمزور بیچارہ اور وکٹم نہ بنائے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اف یو وونٹ ہیل یور سیلف یور کٹ ول بلیڈ آن پیپل ہو ہیز ڈن نتھنگ ٹو یو. تو وہ آپ یو ول بلیڈ آن یور کڈز. کیا لوگوں کو یہ اویئرنیس ہے کہ مجھے تھراپسٹ پہ جانے کی ضرورت ہے؟ اب انویسٹ ان تھیراپی. نہ بناؤ عید کے جوڑے، نہ لو اپنے بیگز اور شوز. دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ ہیو میڈ. میں تو ٹی وی دیکھ رہی ہوں 3 گھنٹے بٹ تم نے اسکرین نہیں دیکھنی بیٹا. اٹس گڈ. یا فون ہے سارا دن ہاتھ میں لیکن تم نے اپنے اسکرین نہیں دیکھنی. پاکستانی خواتین کو کمفرٹ زون ہے وکٹم موڈ میں رہنا. بچہ جو ہے نا وہ میرا مرر ہے. جب آپ بچے میں کچھ دیکھیں نا تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ میں اس طرح بولتی ہوں. یہ سوشل میڈیا بھی ایک ایسا ہی پینڈیمک ہے. آپ ایک فلٹر اپنے دماغ میں لگا لیں کہ یہ چیزیں آپ نے ایبزارب کرنی ہیں اور یہ چیزیں آپ نے اگنور کر دینی ہے. کتنا یہ اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہے کہ ایک میں نے ڈیتھ والی ریل دیکھی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہاؤس از برننگ اور سم تھنگ. پھر ایک میں نے فنی دیکھ لی، پھر ایک میں نے کپڑوں والی. تو لائک واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو یور برین. ایک کامنٹ کسی کا آتا تھا نا تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. اور آپ کا امیڈیٹ فرینڈ سرکل ہے. آئی اسٹاپڈ میٹنگ مائی فرینڈس. میں لاجک مانگتی تھی کہ کیوں، کہ اگر یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. اگر لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھ رہی تو کیوں نہیں پڑھ رہی. لائف کوچ یا سائیکو تھراپسٹ کی طرف آنا کتنا لیوکریٹو ہے، کتنا اس وقت ان ہے. مجھے 4 5 8 پیراگرافس آتے تھے ان باکس میں اپنے بچوں کے مسئلے لکھ کر. تھوڑی سختی کرنی پڑے گی، لڑکا ہی ہے تو سختی کا کیا مطلب ہے کہ لائک 1-2 لگاؤ یا اونچا بولو یا کچھ. تو مجھے نا مینٹلی وہ صحیح نہیں لگتا تھا. واٹ ڈو یو مین بائی پازیٹیو پیرنٹنگ؟ اچھا لوگ تو ہم لوگ پالنے کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ تربیت نہیں کر رہے ہیں. جو پاکستانی مائیں انفارچونیٹلی اسپیشلی جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر اور کام ہے کہ وہ صرف پال رہی ہیں. میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں نا، بچوں کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دونوں ایک دوسرے سے تمیز سے بات کرتے ہیں، آہستہ بات کرتے ہیں. گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا، بچہ گالی نہیں دے گا. یہ امپورٹنٹ ٹاپک جو میں نہیں مس کرنا چاہ رہی وہ ہے ہوم اسکولنگ کا. میرے بچوں نے سوال پوچھنا چھوڑ دیے تھے جب وہ اسکول جاتے تھے. اب وہ 1 ملین سوال ان اے ڈے پوچھتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں اس کا مینٹل اور ایموشنل کیا ڈیمیج ہوتا ہوگا اس بچے کا کہ وہ آپ کے ساتھ یوں ہے آل دا ٹائم. اور پھر آپ اس کو ایسے الگ کرتے ہیں، چھیلتے ہیں اپنے آپ سے اور پھینک کر آ جاتے ہیں ایک جگہ پر. ایک اگر میں آپ کو ٹپ دوں نا بچوں کے لیے جو آپ کی زندگی سدھار دے گی وہ یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کھیلنا سکھا دیں. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ویسے تو آپ نے دیکھا ہے کہ میری پوڈ کاسٹ پہ زیادہ تر جرنلسٹ ہوتے ہیں یا پولیٹیشینس کو جو ہے وہ ہم انوائٹ کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں ان سے وہ باتیں کریں جو مین اسٹریم میڈیا پہ ان سے نہیں ہوتی، کیونکہ آبویسلی پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں ان کی وہ سائڈ دیکھنا جو کہ یوزولی جو ہے وہ آڈینس کو نظر نہیں آتی. لیکن آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ فیوچر جنریشن کو جو ہے وہ کیسے ریز کرنا ہے، کیسے ریز کرنا ہے گڈ ہیومن بینگس کو وائل بینگ آن اے جرنی جہاں آپ کی اپنی بھی لرننگ ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کو ہم بس ایسے ہی لے کے چل رہے ہیں، اس کے بارے میں نہ بات کرتے ہیں، نہ ریسرچ کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں. اسی لیے میں نے آج جن گیسٹ کو دعوت دی ہے وہ نہ صرف پیرنٹنگ پہ بات کرتی ہیں بلکہ اور بھی کئی لائف کے ایسے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس سے وہ ڈیل کرتی ہیں. پرابلمس بتاتی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سولوشنس کیا ہونے چاہیے اس پہ بھی بات کرتی ہیں. سو یہ لائف کوچ بھی ہیں، یہ پبلک اسپیکر بھی ہیں، کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں اور ٹریننگ کر رہی ہیں ٹو بیکم counselor also. Yes, sorry, counselor also. So let's welcome Iram Nabil. Thank you so much, Rabia, for having me. And thank you so much for joining. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہے. I'm really excited to share insights on your podcast. ہاں اینڈ تھینک یو. بلکہ میں بہت عرصے سے یہ کرنا چاہی تھی کیونکہ یہ جو ٹاپکس ہیں نا یہ ایکچولی آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں اور اس لیے دل کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان سے گزر رہے ہوتے ہیں رائٹ. اینڈ بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ ڈینٹسٹ ہیں رائٹ، بٹ یو آر ناٹ پریکٹسنگ ڈینٹسٹری اینڈ یو ٹک اے بریک، کریئر بریک، اور پھر اس کے بعد آپ نے جوائن کیا اور آپ کانٹینٹ کریٹنگ کی طرف چلی گئیں، پبلک اسپیکنگ کی طرف چلی گئیں. ٹیل می یہ ساری جرنی یہ کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ Achha, so what happened was I have spoken about it on my channel, but it's the first time over here, so I'll share it. تو ہوا یہ کہ I graduated as a dentist and
the same year I got married and I moved to Islamabad. I graduated in Karachi, ٹھیک ہے. تو اب جب یہاں آئی تو I completed my house job, کچھ یہاں سے کی کچھ وہاں سے کی, اینڈ دین یو نو آئی ٹوک اے بریک, کیونکہ انسان تھک جاتا ہے نا نان اسٹاپ, پہلے کالج یونیورسٹی پھر اس کے بعد شادی. میں نے کہا کہ مجھے تو بریک ہی نہیں ملا. سو آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں تھوڑا سا بریک لوں گی, 1-2 سال ہم گھومیں گے پھریں گے. اس کے بعد سال کا میرے مائنڈ میں تھا بٹ وہ تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا. سو اس میں ہاؤس جاب بھی کرتی رہی. پھر اس کے بعد جب ہوا یہ کہ آئی گاٹ پریگننٹ, دین آئی ہیڈ مائی فرسٹ ون. اس کے بعد پریگنینسی میں جو ہوتا ہے کہ نہیں ڈونٹ گو آؤٹ, اسٹے ایٹ ہوم. جو 8 سال کا میرا بیٹا ہے, اس زمانے میں تو بہت احتیاطی تھی, پہلا بچہ ہے, گھر پہ رہنا ہے. سو آئی ہیڈ نو میر اینڈ دین آئی ہیڈ مائی سیکنڈ چائلڈ. میں نے پلان اسی طرح سے کیا تھا کہ پہلے اب بچے ہو گئے ہیں تو اب پہلے بچے کر لیں, اس کے بعد پھر آئی گیٹ بیک ٹو اٹ. بٹ آئی آلویز ہیڈ دس مائنڈ سیٹ that I want to do something. I don't want to be a stay-at-home mother. I'm not saying it because اس میں کچھ برا ہے. ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے, تو میری نیچر میں یہ تھا that I want to work, I want to do something. چھوٹا کروں بڑا کروں, but like I want to have a routine where I am doing something except from raising my kids or taking care of my house. یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا. پھر جب میرا کا فرسٹ برتھ ڈے تھا, I started applying for jobs. اور اس کے فرسٹ برتھ ڈے پہ کووڈ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. اچھا. پھر جو وہ 4 مہینے میرے ٹرومیٹک ترین گزرے ہیں, اینڈ آئی فیلٹ لائک کہ او نو, لائک میری 8 سال گزر گئے ہیں. ایک دم آپ کو ریئلائز ہوتا ہے, ہٹ کرتا ہے آپ کو. سو کووڈ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می, اینڈ مائی ہسبینڈ واز ناٹ اراؤنڈ, ہی واز اسٹک ایٹ ورک, ہی کوڈ ناٹ کم بیک. تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی لائف نیکسٹ 20 سال بعد, مطلب میری یہی زندگی ہوگی, بچے گھر. سو مرحا واز اے ایئر اولڈ, دوسرا بچہ بھی میرا ٹاڈلر تھا. تو پھر میں بہت اوور ویلمڈ اور وہ ڈپریسنگ فیز تھا میرا. پھر کووڈ کے بعد آئی ڈیسائڈیڈ کہ نہیں یار, آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. میں ویٹ نہیں کر سکتی کہ یہ بڑے ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں. ویٹ کرنا چاہیے, جیسے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے ٹائم دے دیا. اور جب تک مرحا نے اسکول جانا شروع کیا, بائی دا ٹائم شی واز اراؤنڈ 2, آئی اسٹارٹڈ اپلائنگ. اب جو سیڈ ریالٹی ہے پاکستان کی وہ یہ کہ اگر ایک عورت 8 سال کا کیریئر بریک لے رہی ہے تو اس کی ایج تو بڑھ رہی ہے اور اس کی کوالیفیکیشنس تو نہیں بڑھ رہی. مطلب I don't know if you guys can manage doing certifications or other things along with motherhood, but میں تو کچھ نہیں کر سکتی تھی. I was crazy in the first year. تو آپ کا ایسے ہوتا ہے کہ کب رات ہو رہی ہے کب صبح ہو رہی ہے, you know nothing with your first child. آپ کو سب کچھ فرسٹ ٹائم پتہ چلتا ہے. پھر جب سیکنڈ بچہ ہوتا ہے, اگین دوسرے کو بھی دیکھنا ہے, پہلے کو بھی دیکھنا ہے, اس نے اسکول جانا ہے, اس کے نیپ ٹائمز ہیں. اٹ واز کریزی. تو میری لٹرلی کوئی سرٹیفکیشن نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. آئی جسٹ ہیڈ اے پلین BDS ڈگری وچ از نتھنگ اف یو آر ورکنگ ان پاکستان. مین وائل میں نے یہ کیا کہ جو میرا وہ ٹائم تھا نا کووڈ والا اور کووڈ کے بعد والا, میں نے پیرنٹنگ پہ پڑھنا شروع کیا, کیونکہ میرا بیٹا بڑا ہونے لگا. 3 years, I was almost 3 when I started learning about parenting. وہ خود ہی ارج تھی کہ میں کروں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بات بچہ سن رہا ہوتا ہے یا اور یا پھر آپ بہت ساری چیزیں درگزر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے. 3 کے بعد ایک دیسی نیڈ نکلتی ہے کہ اس کو اس طرح بیٹھنا چاہیے, اس کو اس طرح کرنا چاہیے, اس وے میں بہیو کرنا چاہیے. وہ سوسائٹل پریشرز بھی تو ہوتے ہیں نا, سوسائٹل پریشرز بھی ہوتے ہیں اور ہمارا اندر بھی ہوتا ہے, ہمارے اپنی پیرنٹنگ بھی ہوتی ہے. تو ہمیں مجھے لگتا تھا کہ اس کو بات ماننی چاہیے, کیوں نہیں سن رہا, لائک مجھے کیوں بار بار بولنا پڑتا ہے. تو ٹو مائی سرپرائز جب میں نے پڑھا, ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو واز فار مائی سیلف. مجھے بچے کو ایک جگہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ بچے کو ایسے کریں گے تو وہ بات سنے گا. بچے کو میں صرف یہی لکھتی تھی کہ ہیلپ, میں اسی چیز میں ہیلپ ڈھونڈتی تھی صرف گوگل پر کہ ہاؤ کین آئی ڈسپلن مائی سن, کہ وہ ٹینٹرمز نہ. 3 سال کا بچہ تھا اور میں نے پازیٹیو ڈسپلن کو بالکل 2 3 4 6 مہینے لگا کہ اندر باہر سے نا میرے اندر جو جنون گھسا تھا, میں نے اس کو بالکل جوس نکال کے پی لیا, سمجھ لو. آرٹیکلس کیا, پوڈ کاسٹ کیا, اور میں اتنے شوق اور ڈینائل میں تھی. مجھے ایسا شوق ملا. نو میئر واز 3 بیک دین, اب وہ ماشاء اللہ 8.5 سال کا ہے. So this was all self-learning. It was all self-learned. اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہمیں یہ کوئی کیوں نہیں بتاتا. مجھے پتہ ہے جب بھی میں ڈسپلن کی بات کسی سے کرتی تھی آس پاس, جس طرح امی سے یا خالہ سے یا چاچی سے یا کسی سے, کہ تھوڑی سختی کرنی پڑے گی, لڑکا ہی ہے تو سختی کا کیا مطلب ہے کہ لائک 1-2 لگاؤ یا اونچا بولو یا کچھ. تو مجھے نا مینٹلی وہ صحیح نہیں لگتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ہاں کہ 3 سال کے بچے کو ماروں, 3 سال کے بچے پہ چیخوں, لائک دے ڈڈ نیور سیڈ ڈائریکٹلی کہ آپ مارو, بٹ ایوری بڈی سیڈ کہ یہ تو بگڑ جائے گا, یہ تو لڑکا ہے, سختی کرو, یہ تو لڑکا ہے, یہ تو پھر اس طرح تو بات نہیں سنے گا, یہ تو اور چیزوں میں پڑ جائے گا. سو یو ہیو ٹو بی اسٹرکٹ, یو ہیو ٹو بی اسٹرکٹ.
جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. پھر میری ایک فرینڈ بھی ہے, اس نے مجھے اس کانسیپٹ سے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرایا تھا. جب پھر میں نے یہ پورا پڑھا, شی ہیلپ می لاٹ, اس نے مجھے بکس وغیرہ سجیسٹ کی ہیں وہ. سو یو گاٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. پھر میں نے کیا کیا, میرا انسٹاگرام جو تھا وہ میں نے ایسے ہی رینڈم بنایا ہوا تھا کہ ان دنوں میں وہ بھی بڑا ان تھا. دیٹ واز ڈیورنگ کووڈ کے تھوڑا کووڈ کے ٹائم پر میں نے پروفائل اپنی شروع کی, اور اس میں نا میں لائف اسٹائل ہر چیز ہی پوسٹ کر رہی ہوتی تھی. پھر جب بھی میں بچوں کے بارے میں کچھ پوسٹ کرتی تھی نا, تو اس پہ لوگوں کا انٹرسٹ آنا شروع ہوا. اینڈ دین جو بکس آئی واز ریڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے تھی. تو پیپل اسٹارٹیڈ آسکنگ کہ یہ آپ پڑھ رہی ہیں, یا آپ کیوں پڑھ رہی ہیں, یا اس میں کیا ہے. یہ کوئی 3-4 سال پرانی بات ہے, 3 سال پہلے تقریباً 3-4 سال اچھا رسپانس آپ کا آنے لگا, اس پہ آنے لگا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے کوئی ڈائریکشن دی کہ میں نے پھر اس پر بات کرنا شروع کی. اور جب میں نے اس پر بات کرنا شروع کی تو آئی ڈونٹ نو لائک میرے آنے لگے فالوورس. میرے 5,000 سے تھی جب میں نے بات کرنا شروع کی, تو میرے 20,000 ہو گئے. دین مائی ٹرننگ پوائنٹ واز آئی واز انوائٹیڈ ٹو ہمنا رضا's پوڈکاسٹ. اور میں نا ہم ٹرکی میں تھے جب وہ آن ایئر گیا. میں نے تو کچھ 6-7 مہینے پہلے ریکارڈ کیا تھا, میں تو بھول بھی گئی تھی کہ میں کسی پوڈ کاسٹ پہ کچھ ریکارڈ کر کے آئی ہوں. وی ور ان ویکیشن موڈ, ہم ادھر تھے, اور وہ پوڈ کاسٹ آن ایئر گئی ہے اور وہ وائرل ہو گئی ہے. اور مائی ان باکس واز فلڈیڈ ود میسیجز. حالانکہ میں اس میں کیا بات کر رہی تھی, دیٹ وی ہیو ٹو بی رول ماڈلس. جو بھی ہم نے ایگزیکٹلی وہی بات جو میں کہہ رہی ہوں, جو میں نے سیکھی کہ جو بھی آپ نے بچوں سے کرانا ہے وہ آپ نے پہلے خود کرنا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب لوگوں نے رسپانس دیا سب کچھ, پھر تو ایک کے بعد ایک لائیو شوز, پوڈ کاسٹ, لائیو شو. پھر مجھے مطلب انٹینشنل نہیں تھا کہ آئی ول بیکم اے لائف اسپیکر اور آئی ول بیکم اے لائف کوچ. وہ خود ہی سے ہو گیا. آئی اسٹارٹڈ گیٹنگ انویٹیشن. پھر میں نے سوچا کہ وائی ایم آئی گوئنگ فار دس فیلڈ ایستھیٹک, اور مجھے 30 years میں پتہ چلا دیٹ دس از مائی اسکل. آئی ایم گڈ ایٹ اسپیکنگ, آئی کین بی اے پبلک اسپیکر. کیونکہ اتنا کرٹیسزم ملا ہے بچپن سے کہ کم بولو, آہستہ بولو, یہ فالتو بات مت کرو, وہ نہیں. تو مجھے یہ بھی بتاؤ نا, اتنی اوپینیٹڈ ہو, ووکل ہو, بٹ میں کہیں دیکھ رہی تھی, خود ہی آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں پہلے ایسی نہیں تھی, اینڈ آئی ورکڈ آن اٹ, اینڈ یو نو کیسے ورک کیسے کرتے ہیں مطلب. سو آئی واز ریزڈ ان اے پنجابی جوائنٹ فیملی. سو ہمارے بہت سارے کرفیوز ہوتے تھے کہ اتنے بجے سے پہلے گھر آ جانا ہے. اس کے بعد مائی پیرنٹس اینڈ مائی ہول خاندان واز ویری کانشیس کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارے بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی تھی. ریسٹرکشنز ان اے سینس کہ ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتا تھا کہ یہ سب فالو کر رہے ہیں تو یہ ہم نے بھی کرنا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی ہیڈ اے ویری وہ والا ایٹیٹیوڈ شروع سے کہ ریجیکٹنگ واٹس ناٹ میکنگ سینس. جیسے یہ پیرنٹنگ کا میں نے تمہیں بتایا نا کہ ایوری بڈی واز اراؤنڈ می واز ٹیلنگ می کہ دس از ہاؤ اٹس ڈن, دس از ہاؤ وی ہیو ڈن اٹ, دس از ہاؤ یو آر سپوز ٹو ڈو اٹ. بچوں پہ, لڑکوں پہ تو سختی ہوتی ہے. تو شروع سے ہی تھا کہ, لیکن میرا شروع سے یہ تھا کہ اف اٹس ناٹ میکنگ, میں لاجک مانگتی تھی کہ کیوں, کہ اگر یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. اگر لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھ رہی تو کیوں نہیں پڑھ رہی. اگر لڑکیوں کی جلدی شادی ہونی ہے تو کیوں ہونی ہے. اگر جہیز دینا ہے تو کیوں دینا ہے. تو میری بہت کیوں ہوتی تھی. اینڈ آئی واز ویری بدنام بیکاز آف اٹ کہ شی از ویری یو نو, جو ہمارا ہوتا ہے شی از ویری بدتمیز اینڈ شی از ویری یو نو, اس کا تو دماغ نہیں ملتا, اس کا تو مزاج نہیں ملتا. پھر مائی دادا واز آلویز آن مائی ٹیم. سو میں نے ان کو ذرا اور تھوڑا سا مکھن لگایا اینڈ آئی گاٹ انٹو ڈینٹسٹری. ورنہ کو ایجوکیشن والا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکیاں کو میں جا کے نہیں پڑھیں گی. مطلب امیجن وہ والا لیول تھا ریسٹرکشنس کا. تو میں نے ہمیشہ سے یہی سمجھا کہ میں تو بہت فضول اور فالتو بولتی ہوں. دس واز ان, اس کو کہتے ہیں انٹروجیکٹ, کہ جب آپ وین یو لرن سم تھنگ, جیسے کہتے ہیں نا کہ if you tell your child tooth fairy is going to come, they will believe you. If you tell your child Father Christmas is going to come, they will believe you. So if you tell your child کہ تم بہت اتنا زیادہ نہیں بولتی لڑکیاں, آہستہ بولتے ہیں, کم بولتے ہیں, سینسیبل باتیں کرتے ہیں, so your child is going to start questioning, وہ اس کا انر سیلف ٹاک بن جاتا ہے کہ کیا واقعی میں بہت زیادہ بولتی ہوں, کیا واقعی میں بہت فالتو بولتی ہوں. سو مطلب رویہ میں تمہیں بتاؤں, ویسے ہم فرینڈس بھی ہیں تو میرا اس کے ساتھ وہ والا بھی فلو میں بھی بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں, بٹ دیٹس اوکے. سو تو میں تمہیں بتاؤں کہ جب فرسٹ ٹائم مجھے ہزاروں لوگ بول رہے تھے, یو ہیو ایکسپلینڈ اٹ بیوٹیفلی, یو ہیو ڈن سچ اے گڈ جاب, لائک یو نو یو آر سو گڈ ایٹ ایکسپلیننگ. میرا اندر کا سیلف ٹاک واز سو اسٹرانگ دیٹ آئی کیپٹ ٹیلنگ مائی سیلف کہ نہیں یہ بکواس, لائک بکواس, اٹس ناٹ ٹرو, اٹس ناٹ ٹرو, اٹس ناٹ ٹرو. یور برین ریجیکٹس اٹ کہ نو آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ اسپیکنگ, میں تو بہت فالتو باتیں کروں. Repeatedly I had to coach myself. I am in therapy since the past 2 years. So مجھے بہت سیلف ورک کرنا پڑا to become this person جو آپ کہہ رہے ہو نا, کہ مجھے بہت سیلف ورک لگا ہے اپنے سیلف ڈاؤٹس کو وہ کرنے کے لیے, نیوٹرل کرنے کے لیے, اپنی نیگیٹو سیلف ٹاک کو ایٹ لیسٹ نیوٹرل کرنے کے لیے. جیسے میں بچوں کو بھی سکھا رہی ہوتی ہوں کہ وین ایور یو گیٹ اے نیگیٹو تھاٹ, you pop it and you replace it with a positive thought. اور اگر پازیٹیو نہیں کر سکتے تو نیوٹرل کر لو کہ
اچھا ایسا نہیں ہوگا تو ورسٹ کیس نہیں ہوگا. سو دیر آر سو مینی تھنگس جو ہمارے بچپن کے پیٹرنز ہوتے ہیں. سو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اپنا جو بھی کریئر بریک لیا اور پھر اس کے بعد یہ کام شروع کیا اینڈ ناؤ ماشاء اللہ یو ڈوئنگ سو گڈ, پبلک اسپیکنگ, جو کانفیڈنس, ووکل ہونا, اپنی بات سامنے رکھنا, یہ سب جو آپ کا ٹرانزیشن تھا اس میں جو سب سے بگیسٹ چیلنج تھا وہ آپ خود تھیں اپنے لیے, رادر دین کیونکہ چیلنجز جو نارملی نظر آتے ہیں وہ آپ کے فیملی ہوتی ہے, آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں, سوسائٹی ہوتی ہے. چلو سوسائٹی تک تو آپ بعد میں پہنچتے ہو, جو آپ کے انفیکٹ آپ کا جو امیڈیٹ سرکل ہوتا ہے وہی آپ کے لیے کبھی کبھی اتنی بڑی رکاوٹ ہوتا ہے, اور وہی شاید سیلف ڈاؤٹ کی وجہ بھی بن رہا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. تو انر چیلنج زیادہ بڑا تھا یا پھر آس پاس کے چیلنجز جو ہیں, جو آؤٹر ایکسٹرنل چیلنجز ہیں, وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھو جب بھی کوئی پبلک پروفائل بنائے گا نا, اس کا سب سے بڑا اسٹریس یہ ہوگا کہ لوگوں کا ریاکشن کیا کہیں گے. اینڈ لٹرلی یار مطلب ابھی میں اس پوائنٹ پر ہوں آفٹر 2 years آف تھیراپی, آفٹر اچیونگ الحمد للہ وٹ ایور اللہ تعالیٰ ہیز گیون می, کہ میرا وہ چل پڑا ہے, میرا وہ کام چل گیا, سب کچھ ہو گیا, جو میں چاہتی تھی میں نے وہ کیا ہے. بلکہ اللہ نے مجھے اس سے بڑھ کر دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ میری تو اوقات ہی نہیں تھی کہ جہاں میں نے ٹیڈ ٹاکس کر لی یا ایز اے پبلک اسپیکر آئی گاٹ انویٹیشن. آئی اسٹل میرا بہت امپوسٹر ہے, مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کیا ایسا بول رہی ہوں میں, کیا ہی کمال کر رہی ہوں. سو میری تو بالکل وہ والی نیچر ہے. لیکن میرا سب سے بڑا جو وہ ہوتا ہے نا کہ ریاکشن آپ کے آس پاس کے لوگوں کا, یہ وہ دیکھو اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے آئی تھنک آپ کا اسپاؤز. سو مائی اسپاؤز واز الحمد للہ ویری سپورٹیو. کہ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ ایکسپیرینس کیا کہ لائک یو نو وین آئی, جب آپ اپنے گھر کا, میرے ماحول میں یہ تھا کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو فوراً اٹ واز انگرینڈ ان مائی کلچرل تھنگ کہ رسک اور اسٹریس سے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نبیل کا بڑا وہ والا اپروچ ہے کہ ٹرائی اٹ, کیا ورس ہو جائے گا, نہیں چلے گی پوڈ کاسٹ بند کر دینا, نہیں چلے گا انسٹاگرام بند کر دینا, نہیں ہوگی ہوم اسکولنگ اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا. سو ہی ہیز گیون می دیٹ کریج کہ ڈو اٹ ایون اف یو فیل. یہ تو میں نے اپنے گھر میں سیکھا ہی نہیں تھا کہ واٹ ایف آئی فیل, واٹ ایف کا جواب نہیں تھا میرے پاس. اور ہم اپنے بچوں کو بہت یہ سکھاتے ہیں ایون اف یو فیل اٹس اوکے, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, دنیا ختم نہیں ہو جائے گی. نہیں چلے گا پوڈ کاسٹ, کچھ اور کر لینا, وہ نہیں چلے گا. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ منی ہی لاس ہے, آپ نے بہت کچھ سیکھتے ہیں, آپ اپنے ہر ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. آئی اسٹل ریمبر when I wanted to build my studio, میں ایسے ہی تھی کہ کین آئی بلڈ مائی اسٹوڈیو, اینڈ ہی سیڈ ہاں وائی ناٹ. تو میں نے کہا کہ تم مجھے ادھار دو گے, لائک ہاں شیور میں تمہیں دوں گا. اور میں نے کہا کہ اگر وہ واپس نہیں کیا تو کہتے خیر ہے, نہیں کیا تو نقصان ہو گیا تو ہو گیا, اور اگر فائدہ ہو گیا تو پھر مجھے بھی پروفٹ دینا, اس طرح کر کے نا. سو ہی ہیز ٹاٹ می ٹو ٹیک چیلنجز. اور پھر تھیراپی نے اس کے اوپر وہی کہتا ہے نا چیری آن ٹاپ, کہ انیشیلی آپ بہت سینسیٹیو ہوتے ہو وین یو اسٹارٹنگ سم تھنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ پلانٹ ایک گرو کر رہا ہے نیا تو وہ کمزور ہوتا ہے, اس کو پانی بھی چاہیے, نرشمنٹ بھی چاہیے, وارمتھ بھی چاہیے, کیئر بھی چاہیے. تو ایک کامنٹ کسی کا آتا تھا نا تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. اور آپ کا امیڈیٹ فرینڈ سرکل ہے. آئی اسٹاپڈ میٹنگ مائی فرینڈس. I stopped meeting my friends when I started doing it. میں نے بہانے کرنا شروع کر دیے تھے اس ٹائم. تو I was not strong enough کہ میں نیگیٹو. I stopped meeting my friends. بالکل. And I prayed so much کہ اللہ تعالیٰ مجھے لائک مائنڈیڈ دوست دیں, اللہ تعالیٰ مجھے وہ دوست دیں جو میری ہر قدم پر کہتے ہیں نا رہنمائی, ہیلپ کریں, سپورٹ ہو. اور مطلب I feel so lucky to find such people. مجھے لگتا ہے کہ اس عمر میں دوست بنتے ہی نہیں. بٹ دین میں نے اتنے دل سے دعا کی اور مجھے اتنے اچھے دوست ملے ہیں کہ میں ان سے کہوں نا کہ آج میں ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنے جا رہی ہوں تو وہ کہیں گے کہ تو میرے جوتے لے جا, یہ لے بیگ, یہ کر. مطلب وہ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں لائف سپورٹنگ سرکل ہونا چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ بفور گوئنگ آئی واز گوئنگ فار مائی فرسٹ ٹیڈ ٹاک, اور میں اتنی نروس تھی. اینڈ دے اسٹارٹڈ شوئنگ می دیئر کارڈیگنز, یہ والا پہننا, یہ کرنا. تو مطلب میرا وہ اسٹریس ہی ریلیز ہو گیا کہ یار تو بلو ڈرائی کرائی ہو, تو ایسی لگے. مطلب اسی لیے فرینڈس چاہیے ہوتا ہے نا, ٹو لفٹ یو اپ آن یور بیڈ ڈیز. واٹ از دا پوائنٹ آف ہیونگ فرینڈس کہ آپ کے ایک گندے دن میں وہ آپ کو ورسٹ فیل کرا رہے ہیں. دیٹس مطلب امیڈیٹ فیملی جو آپ نے کہا ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے, ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے, بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے, بٹ فرینڈس ان کو چھوڑ دیں. اگر ایسے فرینڈس ہیں ایک دوست بنا لیں اور کتابیں پڑھیں, اور کتابیں پڑھنے لگ جائیں. بکس آر یور بیسٹ فرینڈ, پوڈ کاسٹ سنیں, اپنے وقت کا اچھا استعمال کریں. اینڈ دین جرنلنگ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ لائف کوچ یا سائیکو تھراپسٹ کی طرف آنا, یہ کتنا, میں دونوں حساب سے پوچھوں گی, کتنا لیوکریٹو ہے, کتنا اس وقت ان ہے میں کہوں گی, اور پھر کلائنٹ کے حساب سے بھی میں پوچھوں گی کہ وہاں کتنی اویئرنیس ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں یا نہیں. پہلے تو مجھے اس حساب سے بتاؤ کہ اگر کوئی بننا چاہے تو کیا اسکوپ ہے, اچھا اسکوپ ہے, ہاؤ از اٹ؟
اچھا دیکھو مجھے لگتا ہے کہ دس we're living in an era جہاں پہ you have to sell yourself, you have to market yourself. تم اپنا بہترین کام کر رہی ہو. فار ایگزامپل you start making clay pots today, بٹ تمہارا نیٹ ورک بہت اچھا بھی ہے, تو کب تک چلے گا وہ, کب تک سسٹین کرو گی؟ You need to have a page where people know you, where people know your brand, where people know your story. میں آلریڈی یہ کر رہی تھی, لوگوں کو پتا تھا ارم کون ہے, ارم نے کیوں یہ کام شروع کیا ہے. پیرنٹنگ کا میں نے تمہیں بتایا نا, میں لائف اسٹائل پیج تھا, مجھے لوگوں نے ڈائریکٹ کیا کہ اوکے وی نیڈ ٹو ہیئر مور اباؤٹ دس, اور میں نے وہ کرنا شروع کر دیا. بٹ وہ کرتے کرتے میرا انٹرسٹ جب سائیکالوجی اور یہ مینٹل ہیلتھ اور جس طرح میں نے اپنے پیٹرنز اپنے لرن کیے, ان لرن کیے, وہ سب کچھ سیکھا, تو مجھے لگا کہ جیسے جیسے میں سیکھتی تھی ویسے ویسے میں سکھاتی تھی. اف آئی ایم لرننگ اباؤٹ اینگر ایشوز اینڈ اینگر مینجمنٹ, آئی پوسٹ اے ویڈیو آن اینگر مینجمنٹ. اف آئی ایم لرننگ اباؤٹ اسٹریس مینجمنٹ, آئی پوسٹ اے ویڈیو. میرا بس یہ تھا کہ جو میں سیکھ رہی ہوں میرے 500 بندے بھی دیکھ لینا, بس دیٹس انف. میں آئی ول جسٹ پٹ اٹ آؤٹ دیئر ان پبلک کہ جس کو سیکھنا ہے وہ سیکھے گا. اور میرا ایک تھرسٹ تھا فار لرننگ, تو میں نے کن کن لوگوں کو سرچ کر کے کیا کیا نہیں سیکھا, تو مجھے پتا ہے کہ جو تھرسٹی ہے فار نالج وہ سیکھے گا. تو میں نے وہی شروع کر دیا, میں نے وہ لگا. اور پھر یہ جو اگین لائف کوچنگ والی آپ بات کر رہی ہیں, مجھے 4 5 8 پیراگرافس آتے تھے ان باکس میں اپنے بچوں کے مسئلے لکھ کر کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, یہ ایشو ہے, ہسبینڈ سپورٹیو نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم باہر رہتے ہیں, کلچرل مسئلہ ہے. تو میں کیا کرتی تھی کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دوز مدرز. بٹ آبویسلی میں نے زندگی میں انسٹا بھی کرنا ہے, اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں. میرے بچے اسکول جاتے تھے اس ٹائم, ان کا پک اینڈ ڈراپ, ان کی 10 چیزیں, اپنی لائف, سوشلائزنگ, سب کچھ. آئی ایم اے ویری سوشل پرسن, آئی لو میٹنگ پیپل. تو میرا ایک دن ہوتا ہے ویئر آئی نیڈ ٹو میٹ مائی فرینڈز, یا کہیں جا کے میں کچھ اپنا سولو کروں. سو ان سب چیزوں میں کر ہی نہیں پاتی تھی رپلائی, اور ہنڈریڈز آف میسیجز ایوری ڈے. سو مائی فرینڈ سجیسٹیڈ کہ یو وانٹ ٹو ہیلپ دیز پیپل اینڈ دیز پیپل دے آر آسکنگ فار یور ہیلپ, سو مے بی یو کین ڈیزائن سم تھنگ, اے میتھڈ ویئر یو کین چارج. آئی ایم ڈوئنگ فری کانٹینٹ بائی دا وے, میری ہزاروں ویڈیوز ہیں جن کو فری میں دیکھنے, بٹ اگر آپ کو پرسنلائز, آپ میرے پاس آ رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ یار مجھے میرا بچہ اس چیز میں ٹف ٹائم لیتا ہے, میں بہت کوشش کر رہی ہوں بٹ یہ فگر آؤٹ نہیں ہو رہا, یا میرا ٹوڈلر اس چیز میں تنگ کر رہا ہے کہ وہ اسپٹ کر دیتا ہے یا وہ تھرو کرتا ہے چیزیں, تو پھر آئی وانٹ ٹو ہیئر دا ہول اسٹوری کہ آپ کی روٹین کیا ہے, آپ کے بچے کی روٹین کیا ہے, آپ کے ہسبینڈ کی روٹین کیا ہے, گھر میں کیا چینج ہے کہ وہ ٹریگر ہو رہا ہے, روٹین میں کیا چینج ہے کہ. اب اس کانورزیشن میں مجھے تو لگیں گے 15-20 منٹ, پھر آپ کو بتانے میں لگیں گے, پھر مجھے آپ کو اس حساب سے ایڈوائس دینا ہے. سو انسٹیڈ آف ریڈنگ آل دیٹ اینڈ دین آسکنگ 10 questions, آئی ڈیزائن دس, میں نے خود ہی, لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کین وی ٹاک ٹو یو, کین وی ٹاک ٹو یو. سو آئی اسٹارٹیڈ دس واٹس ایپ کال والے یا زوم کال والے سیشنز. اچھا, تو وہ بھی اسی طرح سے سیشنز ہونا شروع ہو گئے, وہ پرسنلائز سیشنز ہیں. ہاں, اینڈ دین تھیراپی میں نے اس لیے پڑھنا شروع کیا کہ میں بہت جگہ پر انوائٹ ہو رہی تھی, میں بہت پڑھتی تھی بکس, ہر چیز, آرٹیکلس. اینڈ دین میں نے سوچا کہ وین آئی وانٹ ٹو لرن دس سو مچ, وائی اچھی بات ہے کہ آئی انرول مائی سیلف فار سم تھنگ. اور میں پیرنٹنگ کے کورسز کرتے رہتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کتنا ہی لرن کر لو نا, جو آج کل کے بچے ہیں اور جو آج کل کا دور ہے, اور جہاں ہم اپنے بچے ریز کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو اکوپڈ یور سیلف ٹو ریز یور کڈس. آپ کا ایک کھانا چھوٹے گا نا تو بس مجھے لگتا ہے, مطلب میرے تو بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں. سو آئی کیپ لرننگ, آئی کیپ انڈرسٹینڈنگ کہ اچھا اس کا یہ ایشو آ رہا ہے, اگر میرا بچہ آ رہا ہے ایک ایشو کے ساتھ, بولینگ ہے, کچھ بھی ہے, یا میں اپنے بچے کی پرسنالٹی میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ وہ کچھ اس نے بلی کرنے والی حرکت کی ہے کسی بچے کو کچھ. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا کیا ریزن ہے, کیا ہے. سو اس طرح سے وہ کوچنگ سیشن بنے, اور پھر میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا سائیکالوجی والا. اس میں پھر اس کورس کی ہی وہ تھی, ڈیمانڈ تھی کہ یو ہیو ٹو انرول یور سیلف فار پرسنل تھیراپی. میں تھیراپی اس طرح شروع کی کہ جب 2 سال پہلے میں نے کورس رجسٹر کیا, مجھے you're not fit to practice if you're not in therapy. تو مطلب سمجھانے کے لیے کہ آپ خود تھیراپی لے رہی ہیں اپنے لیے. میں پچھلے 2 سال سے تھیراپی میں ہوں, کیونکہ میں پچھلے 2 سال سے تھیراپی پڑھ رہی ہوں, اور آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, اس میں مینڈیٹری ہے. تو سائیکو تھراپسٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے لیے تھیراپی, کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم ٹھیک ہیں بٹ ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ویسے آپ کو ضرورت پڑی ہے تھیراپی کی تھرو یور لائف یا کیا؟ اچھا, مجھے میں نے کنسیڈر کیا ہے بہت دفعہ کہ میں کروں نہ کروں, وہ اس طرح سے تھا. بٹ دس کورس کیم ایز اے میریکل کہ اس نے مجھے خود ہی جب کرا دیا, اور شروع کے فرسٹ فیو منتھس میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ واٹ از گوئنگ آن, بٹ 6 months کے بعد جب آپ کو when you connect with yourself, when you start understanding yourself کہ میں یہ کرتی ہوں,
کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور یہ چیز مجھے ٹریگر کرتی ہے. آپ اپنے آپ کو جب سمجھتے ہیں نا, تم ابھی کوئی بات کرو گی وہ شاید مجھے بہت ٹریگر کرے اور شاید ان کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. تو ہر انسان کی پرسیپشن پہ ہوتا ہے کہ میں کس سچویشن کو کس طرح ایبزارب کرتی ہوں. تو وہ ہمارا انٹرنل ورک ہوتا ہے. تو 2 سال سے مطلب آئی ایم ورکنگ آن مائی سیلف, یہی جو میری تھیراپی ہے, کورس ہے. اچھا, اس کورس ٹھیک ہے, یو ڈوئنگ اٹ بیکاز یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, اور آپ کو لگا کہ یو نو میرا ایک انکلینیشن ہے اس طرف اور لوگ مجھے اپروچ بھی کر رہے ہیں, اینڈ دین یو جسٹ تھاٹ کہ وائی ناٹ اسٹڈی اباؤٹ اٹ, دیٹس فائن. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی پاکستان میں کیا لوگوں کو یہ اویئرنیس ہے کہ مجھے تھراپسٹ پہ جانے کی ضرورت ہے اب, اور کیا یہ اویئرنیس اوور دا ایئرس, مجھے پتہ ہے پہلے تو اتنی نہیں تھی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, میں خود سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس آئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہیو یو فیلٹ کہ اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں؟ جب 3 سال پہلے ہی میں آپ کو بات بتاؤں نا, تب مجھے کوئی بات بتاتا تھا نا اپنی پوری کہانی, تو اس کے بعد میں کہتی تھی کہ یو نیڈ ہیلپ, مطلب آپ کرائیں سیشن. اچھا, دوسری ایک عجیب سی بات ہے, انیشیلی ایسا تھا ان دا فرسٹ ایئر, 3 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, کہ لوگ پیپل ور مور انکلائنڈ ٹو ٹیک اے سیشن فرام می انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا تھراپسٹ, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹھپا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. سمجھ آئی کہ لائف کوچ سے بات کر لیں گے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ پیرنٹنگ میں ہیلپ چاہیے تو یہ بتا دیں گی کہ بچے کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے, تو میں حل کر لوں گی. بٹ جب میں ان کو یہ بتاتی تھی, اور انیشیلی تو مائی جاب واز ٹو کنونس دیم کہ پلیز آپ تھراپی کرائیں, اگر آپ کا پاسٹ ٹراما اتنا زیادہ ہے تو وہ بچے پہ کہتے ہیں نا کہ if you won't heal yourself, your cut will bleed on people who has done nothing to you. تو وہ you will bleed on your kids, because وہ سب سے زیادہ vulnerable ہیں اور وہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں. آپ کی سانس نے کچھ کہا ہے, آپ نے ان پہ وامٹ کرنی ہے, آپ کے شوہر نے کچھ کہا ہے, آپ نے ان پہ وامٹ کرنی ہے. اور اسپیشلی وہ مدرس جو بچوں کو فزیکلی مار رہی ہوتی تھیں, ان کو پھر میں کہتی تھی کہ جو یہ ہٹنگ والا ہوتا ہے نا, تو یہ بہت ڈیپلی انگرینڈ ہوتا ہے, کہ وہ خود مطلب بچپن میں جن بچوں کو مار پڑتی ہے, دے آر مور, کہ وہ پھر پیرنٹ بھی ایسے بنتے ہیں کہ وہ تھپڑ لگانا ہے, جن کا ابیوزو چائلڈہڈ ہوتا ہے, تو پھر وہ آگے ابیوز کی سائیکل ہوتی ہے نا, کہ اور پھر وہ بہت ساری ایسی مدرز ہیں جو رکنا چاہتی ہیں, جن کو پتہ ہے اس کا کیا لائف لانگ ڈیمیج ہو سکتا ہے, اینڈ دے آر اپروچنگ یو, they approach me and they're working, they want to, they're willing to work on themselves. ہاں کچھ غلط ہو رہا ہے, ہاں, کیونکہ وہ اینگر کی ویڈیوز دیکھتی ہیں, وہ سب کچھ دیکھتی ہیں. بٹ ان دا ہیٹ آف مومنٹ, دیکھو ہمارے نا پیٹرنز ہوتے ہیں اینگر کے. جب آپ کو فرسٹ, میں کہوں گی کہ اگر اسٹیج 4 پہ ارم نے تھپڑ لگا دینا ہے, تو اگر اسٹیج 1 پہ میں اینگر پکڑ لوں تو مجھے 4 تک میں جاؤں گی نہیں, پہنچنا نہیں پڑے گا. تو اسٹیج 1 جو ہے نا, وہ ان کو وہ پتہ ہی نہیں چلتی, جن کا ایک ہوتا ہے نا بہت بری اینگر کی سائیکل ہوتی ہے, وہ 0 سے 4 پہ ایسے آ جاتے ہیں. اتنا جلدی ان کا اینگر آؤٹ برسٹ ہو جاتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ اویئرنیس انیشیلی نہیں تھی, تو میں سیشنز میں بتاتی تھی کہ آپ تھراپی کے لیے جائیں. اینڈ آئی آلسو ریکمینڈ پیپل پروفیشنل تھراپسٹ, میرے پاس ہوتے ہیں کانٹیکٹس. اب میرے پاس لوگ خود آتے ہیں, کین یو ریکمینڈ سم ون, بیکاز میرے سیشنز پاز پہ تھے پچھلے 2-3 مہینے سے, جب میں نے ہوم اسکولنگ پہ سوئچ کیا تھا, سو آئی واز ناٹ ایبل ٹو ٹیک اینی سیشنز. تو جو لوگ بھی آ رہے تھے, میں ان کو پروفیشنل تھراپسٹ کا نمبر دے رہی تھی. پھر سم آف دیم فاؤنڈ ہر ٹو ایکسپینسو, تو میں نے ایک ریزنیبل تھراپسٹ ڈھونڈا اور میں نے ان کا نمبر دینا شروع کر دیا کہ شی از ویری ریزنیبل, یو گائز کین کنیکٹ ٹو ہر. تو اب آئی تھنک اب 2024-25 کی بات کروں, لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں رک پا رہی, ایک بار تھپڑ مار دیا, اگلے ہفتے پھر تھپڑ مار دیا, تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دس از ناٹ ان مائی کنٹرول. لیکچر دینے سے, لیکچر سننے سے, یا یہ سب دیز تھنگز آر ناٹ ورکنگ آن می. اگر آپ کا مائلڈ کچھ ایشو ہے تو آپ سیلف ہیلپ کی بک پڑھ کے, سیلف ہیلپ کے لیکچرز دیکھ کر, دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ود یور انگزائٹی, ود یور اسٹریس, ود یور ٹائم مینجمنٹ. بٹ اگر آپ کا بہت پرانا کوئی ڈیپ مسئلہ ہے, تو پھر آپ کو ڈیپ ورک ہی چاہیے, آپ کو ان وونڈز میں جانا پڑے گا. تو وہ جو ایک ٹیبو ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپروو ہو رہا ہے, کہ یہ ٹیبو کہ ہمیں تھراپسٹ پہ جانا ہے, یا آپ پہ یہ ٹھپا لگ جائے گا کہ یو نو آپ تو تھراپسٹ پہ جا رہی ہیں, اچھا اس کا مطلب آپ کا کوئی دماغی مسئلہ ہے بہت بڑا. تو یہ ایک ٹیبو جو دیکھا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ دس ہیز امپرووڈ اوور ٹائم. اور مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کتنا ضروری ہے فار لیٹس سے, اگر میں تھراپی لے رہی ہوں تو میرے گھر والوں کو بھی, میرے اندر اتنا کانفیڈنس یا اتنا وہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ ہو, یو نو, یا میں چاہوں گی کہ نہیں میں ان سے چھپاؤں کہ میں تھراپی لے رہی ہوں. کس قسم کے آپ کے پاس کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگین یہ بڑا پرسنل ڈیسیجن ہے کہ میں تھراپی لے رہی ہوں, میرے گھر والوں کو پتہ ہے, اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ دیم یو آل نیڈ تھراپی. یہ سب پاگل خانہ ہے, سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. سو میرا یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ نیڈ اینی بڈیز ویلیڈیشن. میرا پورا خاندان بھی اکٹھا ہو کے مجھے بولے نا دیٹ یو ار اے سائیکو, وائی آر یو ٹیکنگ تھراپی,
مجھے کک فرق نہیں پڑنا. ہاں لیکن ارم یہ ایسے نہیں ہوتے نا, یہی بتا رہی ہوں, یہی بتا رہی ہوں کہ لوگوں کی اگر وہ والی چیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ نہ بتاؤ. اچھا میں کہتی ہوں کہ خواتین سب کچھ چھپ کے کر رہی ہوتی ہیں, میکے آتی ہیں, شاپنگ بھی جا رہی ہیں, میکے آتی ہیں, اپنی دوستوں سے بھی مل رہی ہیں, میکے آتی ہیں, ڈنرز پہ بھی جا رہی ہیں. انویسٹ ان تھیراپی. نہ بناؤ عید کے جوڑے, نہ لو اپنے بیگز اور شوز. دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ آئی ہیو میڈ. میری پوری زندگی کی بیسٹ انویسٹمنٹ, جس سے صرف مجھے فائدہ نہیں ہوا, میرے ریلیشن شپس کو, میرے بچوں کو. شاپنگ تھیراپی سے بہتر ہے کہ یہ تھیراپی کرائیں. مطلب یہ میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بڑی ڈیٹیل بات کی تھی کہ دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو میک, ناٹ آن یور سیلف, فار یور جنریشنز. آپ نسلوں کے اوپر سوار دیں گی آپ, کیونکہ میں اس سائیکل کو توڑ رہی ہوں, اور سائیکل کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ ایسی ایسی جگہ پر آپ کا وہ نکلتا ہے نا, ہاں وہی والی بات ہے کہ وہ جو کٹس ہیں نا وہ وہاں بلیڈ کرتے ہیں, اسپیشلی وین یو آر ونریبل. جب آپ ونریبل ہوتے ہیں نا, آپ کے پاس مینٹل کیپیسٹی نہیں ہوتی فیک کرنے کی, یا بچوں کے سامنے میں نے یہ نہیں کرنا, بچوں کے سامنے. یو فائٹنگ ود یور ہسبینڈ, یو ناٹ سپوز ٹو فائٹ ود یور ہسبینڈ ان فرنٹ آف یور کڈس. لیکن کچھ کبھی کبھی یو سو ٹریگرڈ, یا ہارمونز ہیں یا کچھ ہیں, تو آپ چیخ دو گے, آپ کچھ بول دو گے, اینڈ دین یو نو آپ کے بچوں نے دیکھ لی وہ لڑائی. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کے پاس زیادہ تر, اب کیونکہ ظاہر ہے یور فوکس از مور ٹوورڈس پیرنٹنگ, تو زیادہ تر پیرنٹنگ والے لوگ ہی آتے ہیں, یا دوسرے ریلیشن شپ ایشوز, کوئی کسی کے جوائنٹ فیملی کے ایشوز, کسی کے ہسبینڈ کے ساتھ ایشوز, اور دوسرے طرح کے ایشوز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں, نیو ڈیل ان دیٹ آلسو. جنرلی ہر طرح کے کلائنٹس آتے ہیں. میں بتا رہی ہوں نا, جب میں نے شروع کیا تھا میں نے پیرنٹنگ سے کیا تھا, لیکن پھر جب میں نے مینٹل ہیلتھ پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا. آئی ٹاک اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ, آئی ٹاک اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ, آئی ٹاک اباؤٹ پرسنل گروتھ, کہ اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے, پروڈکٹیو کیسے ہونا ہے, اپنا بھی خیال کیسے رکھنا ہے, کہ ورک آؤٹ بھی کریں, یو نو اب ٹیک یور سپلیمنٹس. تو میں اوور آل بہت ساری, اب مجھے لگتا ہے کہ مائی نیش از لائک ایوری تھنگ. آئی وانٹ ٹو, مائی نیش از بیسکلی ایجوکیشن, کہ مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے, مجھے اویئر کرنا ہے, مجھے بتانا ہے, لوگوں کو بات پہنچا دینی ہے. آگے کوئی فالو کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ ہے. اور اویئرنیس کا وہی جو میں پرانی بات کر رہی تھی وہ یہی ہے کہ ہماری جیسی فیملیز میں, جیسے کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اس میں تھیراپی از بیکمنگ ویری کامن. میرے سرکل میں بہت سارے لوگ تھیراپی کروا رہے ہیں, اور اگر نہیں بھی کروا رہے, ویئر ویری ووکل کہ میں کروا رہی ہوں, ایک میری دوست کروا رہی ہے, 2-3 نہیں کروا رہی. سو اس میں کوئی اٹس ناٹ اے ٹیبو اینی مور ان پڑھا لکھا ایک سرٹن کلاس میں. بٹ دوسری کلاس میں اٹس اسٹل اے مسئلہ, اور پھر وہ لوگ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگین مجھے یہ بھی بڑی گروتھ لگتی ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ دے نیڈ ورک, دے نیڈ, بیکاز یہی کہ ریپیٹڈلی اتنی بات کی گئی ہے اس پر کہ کنسلٹ کرائیں, اپنے مسئلے دکھائیں, ڈاکٹر کے پاس جس طرح جاتے ہیں جائیں اور بتائیں, اور اسی طرح یہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیکاز یو ہیو سچ اے بگ پریزنس آن سوشل میڈیا اینڈ انسٹا اینڈ ایوری تھنگ, بڑا میں دیکھتی ہوں اپنے آس پاس, آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ لوگ جو ہے نا, ٹھیک ہے اس کے اپنے پازیٹیوز ہیں کہ اس پہ آپ کو اتنی انفارمیشن مل رہی ہے, آپ جو جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیں آپ کو وہ والا کانٹینٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. ایلگو جو ہے وہ اتنا زبردست کام کر رہا ہوتا ہے کہ شو یو, ایسے کہتے ہیں نا زندگی کا الگوریتم ٹھیک کریں. ہاں, آپ اپنے لوگ اپنے فکس کریں, اپنے آپ کو فکس کریں, تو دنیا آپ کو وہی نظر آئے گا جو دیکھنا چاہتے ہو. لائف از این انسٹا الگوریتم. آپ ایک, میں تم سے ابھی کسی بارے میں بات کروں, مجھے لگتا ہے یہ سن رہا ہوتا ہے ہمارا فون, دوسرے مومنٹ فوراً آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کل پتہ نہیں کہا کہ آئی نیڈ اے بنانا ہینگر, کل اس کے بعد میں نے انسٹا کھولا تو مجھے سارے بنانا ہینگرز نظر آ رہے تھے. سو انسٹا ول شو یو وٹ ایور یو وانٹ ٹو سی. ہاں کل آئی واز سم ویئر اینڈ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی یا کیا, تو وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ میرے فون پہ آنا شروع ہو گیا کہ وہ اے آئی جو ہے وہ اس میں ایکسپرٹ کیسے بننا ہے, کیسے لڑنا ہے. خیر وہ تو آئی تھنک وہ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, تو سوشل میڈیا پہ جو الگوریتم ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے پازیٹیوز ہیں. آئی فیل ظاہر ہے سوشل میڈیا, میں تو سب کو کہتی ہوں اٹس اے ٹول. وہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف ایک ٹول ہے. وہ تو ہمارے اوپر ہے, ہم اس کو اچھے سے یوز کریں, ہم اس کو برے سے یوز کریں, وہ ہمارے اوپر ہے. اینی ویز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو کونز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک سرٹن کلاس کے لیے ہوں, وہ ان کے لیے بھی ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں, جن کے پاس سب کچھ ہے, جن کو ساری اویئرنیس بھی ہے, لیکن وہ بھی اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں پرفیکٹ اسٹوریز لوگوں کی, یو نو, کہ کیا پرفیکٹ لائف چل رہی ہے, سب کچھ سیٹ ہے, یہ ویکیشن, یہ سب کچھ, ان کے تو بچے بھی صحیح ہیں, سب ٹھیک ہے, یو نو, پرفیکٹ سب کچھ چل رہا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے بیکاز یو آر ان دس فیلڈ کہ جو آپ کے پاس
کلائنٹس آ رہے ہیں ان کے جو بھی پرابلمس ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے وہ ان کو ایڈ کر رہی ہے یا ان کو افیکٹ کر رہی ہے. دیکھیں اب اس پہ بھی بہت بات ہو چکی ہے رابعہ, سب بول رہے ہوتے ہیں کہ دس از جسٹ 1% آف مائی لائف, دس از جسٹ 2% آف مائی لائف. اف آئی ٹیل یو کہ روزانہ میں تمہیں ملوں اور میں تمہیں اسی طرح ملوں کہ یو نو میں تیار ہوں, فل میک اپ ہوا ہے اور میرے بچے بھی فل سارٹیڈ ہیں, اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ یو کہ دس از ناٹ می رابعہ, میں گھر پہ برتن دھو کے آئی ہوں, اتنے کام کرتی ہوں میں, تو یو واٹ ول یو بلیو. ویژول ہوتا ہے انسان, دکھ تو تمہیں یہی رہا ہے نا کہ ایک پوائنٹ کے بعد یو ول بی لائک بکواس کریے یار, مطلب جس کے جو برتن دھو کے آئے اور کھانے پکا کے آئے وہ اس طرح تیار ہو کے آتا ہے سامنے. تو وہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں آ کے جو ہمارے فیمس لائف اسٹائل انفلوئنسرز ہیں کہ ہماری بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں اور ہمارے بھی, بٹ دین یو آر ناٹ شوئنگ دیم یور اسٹرگلز. اینڈ اٹس اوکے, میں کسی کو نہیں کہہ رہی کہ آپ آ کے لڑیں اپنے ہسبینڈ سے تو کیمرہ لگا کے لڑیں اور ریکارڈ کریں اور بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ ریکارڈ کریں, نہیں. Nobody wants to show the ugly side and nobody wants to see the ugly side also. ہم کون سا چاہتے ہیں, ہم بھی کیوں انسٹا کھولتے ہیں, ڈوپامین چاہیے, پازیٹیوٹی چاہیے, اچھی شکلیں دیکھنی ہیں, اچھے کپڑے دیکھنے ہیں, اچھا میک اپ دیکھنا ہے. سو اٹس اپ ٹو یو. اور یہ جو کہہ رہی ہوں نا کہ ہماری کلاس کے لیے بھی ایک وہ ہے, اپر کلاس کے لیے بھی ایک وہ ہے, لوور کلاس کے, ہر کلاس کے لیے ایک مسئلہ ہے یہ. سو مجھے لگتا ہے کہ اٹس اپ, آپ کی کنزمپشن جو ہے نا, ہم صرف وہ کنٹرول کر سکتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم وہ کنٹرول, ہم اس پہ بات کر کے یا کچھ بھی کر کے ہم نہیں کر سکتے, بیکاز اگین وہ ہر وقت وہی 1% یا 2% جو اتنا زبردست ہے جس میں. اور میرا ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ رہا ہے سنس دا پاسٹ 11 years. مائی ہسبینڈ ہیز فائنلی مووڈ بیک ٹو پاکستان, الحمد للہ. سو میرا تو اتنا ٹریگر ہوتا تھا دیکھ کر کہ یو نو ہسبینڈز آر ہیلپنگ ان ہاؤس, اینڈ نو انڈرسٹینڈ کہ میں 2 سال سے تھیراپی میں ہوں, اینڈ انڈرسٹینڈ کہ میں کتنا سیلف ورک کرتی ہوں. Considering all of that, لیکن I used to get triggered کہ یار کہ what the hell, کہ میری کیا زندگی ہے, میں پک اینڈ ڈراپس کر رہی ہوں, اپنے کام کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, اور وہ پھر یہ لگا رہی ہیں کہ لڑکیاں سولو ٹرپ پہ گئی ہوئی ہیں اور شوہر پیچھے سے بچہ بھی سنبھال رہے ہیں, گھر بھی سنبھال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرا تو کیا لیول آف وہ ٹریگر ہوتا تھا. اب اٹس ناٹ جیلسی, اٹس ناٹ کمپیریزن, اٹس ہیومن نیچر کہ ہم اپنی سمپتی, ہمیں وکٹم موڈ میں نا, ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اٹس دا تربیت کا مسئلہ. پاکستانی خواتین کو کمفرٹ زون ہے وکٹم موڈ میں رہنا. میری ایک لڑائی بھی ہو جائے گی تو اٹس ہیبیچول اسٹانس ہوتا ہے کہ وہیں جم کر کے چلے جانا کہ میں تو بیچاری, اور میں تو یہ, اور میں تو گھر بھی چھوڑ کے آ گئی اور سب کچھ چھوڑ کے آ گئی, اینڈ اسٹل ڈوئنگ دس ود می. سو وی ہیو اے پرابلم آف اوور تھنکنگ, اور پھر وہی وکٹم موڈ میں جانا. جیسے میں سوچتی تھی کہ یار سب کے شوہر چاہتے ہیں اور میرا کیوں نہیں ہے. تو سب کی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک اور وہ بھی آپ جیسی انسان کے لیے who was in therapy, who had so much awareness and everything, but you also got triggered by the Insta یا whatever social media پہ جو بھی نظر آ رہا. سو میں نا اپنا ڈیٹاکس کر رہی ہوں. انسٹا کا میرا 2025 کا وہ ہے گول, یہ ہے ڈیٹاکس, مطلب کہ ڈی کلٹر کر رہی ہوں. I am decluttering my following list and I want to be very mindful with my consumption, not just the digital consumption, about everything. میں نے اس سال سوچا ہوا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ آئی بائی, میں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے کہ کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے. بیکاز اتنے ایڈس دکھاتے ہیں ہمیں, اتنی وہ OTDs اور اتنی گیٹ ریڈی ود میز کہ یو ڈونٹ نیڈ سم تھنگ بٹ یو ول اسٹل آرڈر دیٹ کنسیلر, یو ول اسٹل آرڈر دیٹ لپسٹک, یو ول اسٹل آرڈر دیٹ یو نو ایئر رنگز یا رنگ یا نیکلیس. مجھے نہیں ضرورت ان چیزوں کی. سو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کا انر سیلف, سب سے مضبوط اس کو بنائیں. آپ پجاماز میں جا کے بھی پوڈ کاسٹ کر لیں گے نا, اگر آپ کی بات میں دم ہے لوگ سنیں گے. میری بات لکھ لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے, میں کس طرح نظر آ رہی ہوں. آپ کا جو کور ہے نا, اور جو آپ کی ویلیوز ہیں, جو آپ بلیف سسٹم ہے, اس پہ کام کریں, اس کو کسی کے لیے نہیں بدلیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے رہیں. میں تو اس بات میں بالکل نہیں مانتی کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آج کل جو اتنے ڈپریشنز اور اتنی انزائٹیز لوگوں میں ہیں, اور میں بھی اپنے آس پاس دیکھتی ہوں لوگوں کو, اپنی ایون اپنے سرکل میں ہی نظر آ جاتا ہے, ان کو اس لیے ہوتی ہیں بیکاز دے آر واچنگ دیز اسٹوریز آل دا ٹائم جس میں ایک پرفیکٹ لائف چل رہی ہوتی ہے. اور وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو سیلف اویئرنیس اور وہ نہیں ہوتی نا کہ ہاں میں اس سے افیکٹ ہو رہی ہوں.
وہ پتہ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے کہ میں اس سے افیکٹ ہو رہی ہوں, یو نو. جیسے میں نے تمہیں کہا نا کہ مجھے وہ کرتا تھا ٹریگر, بٹ آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم گیٹنگ ٹریگرڈ بائی دس. بہت سارے لوگ ہوں گے ان کو دیکھیں گے, ان کی ایک چڑ چڑھے گی, پھر بچہ آئے گا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, بالکل دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے اس چیز نے ٹریگر کیا ہے. تھیراپی یہ سکھاتی ہے کہ اگر کہیں پنچ ہوا ہے نا تو باڈی بتا دے گی کہ مجھے یہاں پنچ ہوا ہے اور مجھے اس چیز نے پنچ کیا ہے. یہ آپ کو اویئرنیس, جس کو کہتے ہیں نا سیلف اویئرنیس پہ کام کریں. اور تم نے بڑی اچھی بات کری کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ایک کے بعد ایک. اور تم یہ سوچو کہ کتنا یہ اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہے کہ ایک میں نے ڈیتھ والی ریل دیکھی ہے, کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہاؤس از برننگ اور سم تھنگ, پھر ایک میں نے فنی دیکھ لی, پھر ایک میں نے کپڑوں والی. تو لائک واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو یور برین, بالکل کہ نیورونس آپ کے کیا مطلب کیا ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں کہوں گی مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں ایک فلاں اچھے اسکول میں دیکھ رہی ہوں کہ میری فرینڈ کا بچہ پڑھ رہا ہے, آئی نو اٹس دا ٹاپ اسکول اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ آئی ایم لائک کہ نہیں یار, یو نو وائی اس کے اسکول میں تو یہ ہوتا ہے, میرے بچے کے اسکول میں تو یہ نہیں ہو رہا, تو ہی از مسنگ دس اپرچونیٹی. اینڈ دیٹ تھنگ وڈ کیپ بادرنگ می اتنا زیادہ کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ نہیں یہ تو ان کے اتنے فارمیشن ایئرز ہیں اور میں جو ہوں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہوں, میرے بچہ تو یو نو. Then I just told myself کہ مائیں جو ہیں وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی with anything. I need to stop. Human nature, not just mothers. ہاں, تو پھر then I had to you know tell myself. اور میں یہ سوچتی ہوں فار سوشل میڈیا, بڑی مجھے یہ ایگزامپل اچھی لگتی ہے کہ جیسے کووڈ پینڈیمک ایک آیا تھا, یو نو, اور اس میں ہم نے جو ہم اس کے لیے جو بھی انجیکشنز لے رہے تھے اور جو بھی ہم احتیاط کر رہے تھے وہ سب اپنی جگہ, لیکن سب سے پہلی احتیاط کیا تھی کہ ایک ماسک پہن لو. وہ جو ہوا آپ لے رہے ہو, جو جراثیم لے رہے ہیں, وہ فلٹر ہو کے آپ کے اندر آئیں گے. تو یہ سوشل میڈیا بھی ایک ایسا ہی پینڈیمک ہے. آپ ایک فلٹر اپنے دماغ میں لگا لیں کہ یہ چیزیں آپ نے ایبزارب کرنی ہیں اور یہ چیزیں آپ نے اگنور کر دینی ہے, اور اس سے جو ہے وہ آگے بڑھ جانا ہے. اگین یو کین ورک آن یور الگورتھم. آپ ایسے لوگوں کو انفالو کرنا شروع کر دیں اور اچھا کنٹینٹ کنزیوم کرنا شروع کر دیں. میں نے جنوری میں بہت سارے ایسے پیجز جوائن کرے, پروڈکٹیوٹی, مارننگ روٹینز, تو وہ مجھے وہی دکھا رہا ہوتا ہے. کبھی وہ بھی اوور ویلم کر لیتا ہے کہ یار کیا مطلب کتنی چیزیں کر رہے ہیں یہ لوگ, ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں, میڈیٹیشن بھی کر رہے ہیں, بریدنگ, مطلب سب کچھ ہی کر رہے ہیں. سو دیٹس آلسو اوور ویلمنگ. سو اب مجھے لائک وہ لائن ڈرا کرنی ہے ٹو کریٹ اے بیلنس فار یور سیلف. تو سوشل میڈیا کو بھی آپ تھوڑا مائنڈفل ہو کے کنزیوم کریں, اور مجھے لگتا ہے اپنے اوپر چیک رکھیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے. کہ یار اگر خاندان میں کوئی کپڑے ریپیٹ نہیں کرتا تو میں I am the only person in my خاندان who repeats her clothes. I am also like that. میں نے اپنی شادی کے کپڑے ابھی تک میں چلا رہی ہوں, اینڈ ابھی بھی میں چلاؤں گی آگے بھی. اور اس پہ مجھے بہت سارے کامنٹ سننے کو ملتے ہیں, بٹ وہ سارے فلٹر ہو جاتے ہیں. لائک اس 2 گھنٹے کے ایونٹ کے لیے I am not gonna go and you know throw my money. ہاں بالکل. ہاں, تو اب اگین میں دیکھو this is your growth. You give yourself a pat on your back. I am able to do it. I am different and you know I can. دیکھو جو خوشی کی ڈیفینیشن ہے نا وہ سب کی الگ ہوتی ہے. مے بی یو نیڈ ویری لیس money and very less resources and very less, maybe a small car, a cup of coffee. Your خوشی can be that. And maybe somebody else's کا وہ ڈریم ہو کہ میرا بہت بڑا گھر ہو, میری بہت بڑی گاڑی ہو, تو وہ سب کا اپنا اپنا ہے. And it's okay to you know to have that and to have this also. But ہمیں سوشل میڈیا یہ سکھا رہا ہے کہ یہی خوشی ہے, یہ جو تمہاری خوشی ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے. You cannot be happy with your cup of chai or coffee. So unrealistic expectations ہو جاتی ہیں, self doubts ہو جاتے ہیں, and I think that leads to depression and anxieties. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے بچپن کے بھی بہت سارے suppressed issues جو ہوتے ہیں وہ بھی anxiety تو مجھے لگتا ہے ہی آج کل ہر بندے کو anxiety ہے. اور پھر اگین آپ اس انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے ادھر ٹائم نہیں دے رہے اور بیٹھ کے اسکرول کر رہے ہیں. آپ کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے اگر آپ کو اگر آپ کو ایک جگہ اسکریچ ہے اینڈ یو آر جسٹ اسکریچنگ اٹ فار این آور, تو وہ کیا وہ ورس ہوگا نا, بجائے یہ کہ آپ اس کو واش کر کے اس پہ کریم لگائیں. سو اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا مسئلہ انگزائٹی ہے تو واٹ آر یور ایکشنیبل اسٹیپس ٹو یو نو ریکور اور میک اٹ بیٹر. اگر آپ یا تھیراپی نہیں کرا رہی تو واک پہ چلے جائیں, واک پہ نہیں جانا تو اپنی کوئی سیلف کیئر کر لیں, جرنلنگ کر لیں, کوئی کتاب پڑھ لیں انگزائٹی پر, کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ لیں. سو اپنے ایشوز آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اپنے ایشوز پہ کام کرنا. یہ آپ کی زندگی ہے, ایک ہی زندگی ہے, یہ آپ کی باڈی ہے, ایک ہی باڈی ہے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا برین, آپ کا دل, آپ کی باڈی, اٹس یور ہاؤس اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. ہم جہاں کمرے میں رہتے ہیں وہاں ہر کسی کو تو نہیں آنے دیتے نا
کہ آ جاؤ بھائی تم بھی آ جاؤ اپنی زندگی کے بارے میں بیٹھ کے بتاؤ, تم بھی آ جاؤ میڈیا اپنی کے بعد زندگی تو ہم نے سب کو اپنے گھر میں بولا کہ آئیں آپ بھی بیٹھے, آپ بتائیں آج آپ نے صبح سے کیا کیا, کیا کھایا, کیا پہنا, اور آپ بھی بتائیں اور آپ بھی بتائیں. سو یو گائز آر ڈوئنگ دیٹ بیسکلی. اچھا, اب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, وہ بھی میرے دل کے بڑا قریب ہے, سب ماؤں کے دل کے قریب ہوتا ہے, وہ ہے پیرنٹنگ. ٹھیک ہے, اور آپ اس پہ بہت بات کرتی ہیں. پازیٹیو پیرنٹنگ پہ میں بات کروں گی, لیکن مجھے اس سے ایک اسٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں کہ کیا سوچنا چاہیے, کیا ڈیسائڈ کرنا چاہیے, کس قسم کی بات چیت ہونی چاہیے بفور یو ٹیک دس ڈیسیژن دیٹ یو وانٹ ٹو بی پیرنٹس. اچھا, میں تمہیں آنیسٹلی بتاؤں, مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا پینفل ہوتا ہے جب میرا پہلا بچہ ہوا. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ بریسٹ فیڈنگ اتنی مشکل ہوتی ہے جب میرا پہلا بچہ ہوا ہے. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جب میرا پہلا بچہ ہوا ہے. یہ تینوں چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہیں. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میرا ڈپریشن واز ناٹ ویری اسٹرانگ, اٹ واز اے منتھ, 1 مہینے کا پیریڈ تھا. بٹ اٹ واز, میں اتنی شرم مجھے آتی تھی یہ کہنے میں کہ میرا نہیں دل کرتا اس بچے کو سنبھالنے کا. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ دیر ور ڈیز کہ جب میں اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہہ پاتی تھی کہ مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے کیا سوچیں گے, میں کس قسم کی ماں ہوں کہ میں اپنے بچے کو وہ کرنے کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اٹھا لیں, میرا نہیں دل کر رہا. میں اٹھا لیتی تھی کہ میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتی, بیکاز مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز ہے. اتنا گلٹ اور اتنا شیم فیل ہوتا ہے انسان کو, اور اتنا آئسولیشن فیل ہوتا ہے. سو بچہ ول چینج یور لائف کمپلیٹلی. آپ کی شادی جو سفر کرتی ہے ان دا فرسٹ ایئر, اوہو, آپ پاگل جن بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک پاگل جن اصل میں تو تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا شادی ہو گئی ہے جب بچہ آتا ہے. اینڈ دین پہلے سال میں ایسے ہوتا ہے کہ میری سامنے نہ آئے کوئی, اور مطلب اتنی بری حالت. اور دا سوسائٹی کانسٹنٹلی شیمز یو انٹو, کوئی انوکھا کام نہیں کرا, کوئی پہلا دنیا کا بچہ پیدا, کوئی پہلی بار بریسٹ فیڈنگ نہیں کری, کوئی. بھائی آپ کو اگر آپ کے زمانے میں اویئرنیس نہیں تھی, آپ کو کسی نے, آپ کے ہسبینڈ نے نہیں پروٹوکول دیا, آپ کی ساسو ماں نے پروٹوکول نہیں دیا, آپ کی اماں نے آپ کو پروٹوکول نہیں دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی نہ دیا جائے. اف سم تھنگ بیڈ اور رانگ ہیپنڈ ود یو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو کنٹینیو اٹ ود می. میں اپنی ہر بندہ جو مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور ہم نے بھی, تو میں کہتی ہوں غلط ہوا تھا. اینڈ دین somebody was telling me کہ ایک ریسنٹلی ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, somebody was telling me کہ ہمارے زمانے میں تو عورتوں کی جرت نہیں ہوتی تھی اس طرح بات کرنے کی. ہمارے زمانے میں تو عورتوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اونچی آواز میں شوہر سے بات کریں یا شوہر سے لڑائی کریں, یا وہ پتہ نہیں ایکوالٹی کی باتیں کریں. تو میں نے کہا بیکاز دے ہیڈ نو آپشن, نہ ایجوکیشن تھی, نہ پیسے تھے. ہماری جنریشن پر کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بدتمیزی یا اونچی آواز برداشت کریں. الحمدللہ میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں اونچی آواز سنوں یا میں بدتمیزی برداشت کروں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آس پاس ساری ایسی عورتوں سے ہی سراؤنڈیڈ ہوں جن میں سے کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے. سو وی آر اے ڈفرنٹ, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ وی ول بی ریزنگ سچ ڈاٹرز جو 1% بھی نہیں لیں گی, جو ہم نے بھی بہت کچھ چیزیں کمپرومائز کری نا, وہ تو ایسی ہوں گی کہ بالکل ہائی وے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو. اور اس میں جب آپ نے یہ پوسٹ پارٹم کی بات کی, دیٹس آلسو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اس پہ بات کرتی چلی جاؤں اور لوگوں کو بتاتی چلی جاؤں, اور پکڑ کے لڑکیوں کو بولوں کہ پلیز دس از پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اگر تم پریگننٹ ہو, یو ول گو تھرو اٹ, یہ تم یہ فیس کرو گی. سیک ہیلپ, لوگوں کو انوالو کرو, اپنی ماں کو بتاؤ, مجھے نہیں پتا, اپنی ساس کو بتاؤ, اپنی ماں کو بتاؤ, گھر میں جو کچھ ہے سب کو بتاؤ, اور ان کو بولو کہ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو, آئی نیڈ ہیلپ, دس از پوسٹ پارٹم ڈپریشن. یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کے لیے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ میں تو آنیسٹلی میرے دل میں تو یہ رہ گیا کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا. اب میں ابھی تک اپنی اماں کو جو ہے وہ کہتی ہوں کہ سب بتا دیا, یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا کیا, بس ایک یہ رٹ تھی کہ کرنا ہے بچے کرنا ہے. خیر اب ان کو بھی کیا بلیم کیا جائے, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیا بتائیں گے. میری اماں کو چلو وہ تو سارا پتا تھا نا, ڈیلیوری کا پین, بریسٹ فیڈنگ, وہ بھی نہیں بتایا کہ پھر تو یہ ویسے ہی بچے لیٹ کر رہی ہے, اب اور لیٹ نہ کر کے مارے اور لیٹ کر دے. She didn't tell me anything. اور میں ایسے تھی کہ میں رو کے بریسٹ فیڈنگ کراتی تھی. ایک مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی لیکٹیشن کنسلٹنٹ ہے جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں. اور
अल्हम्दुलिल्लाह कि we're privileged people, we can sit here and talk about it. आज तक हमारी सोसाइटी में कि ओह ब्रेस्ट फीडिंग की तो बात ही नहीं करनी, ओह हो डिलीवरी की तो बात ही नहीं करनी, लोग तो इन चीज़ों पे बात ही नहीं करते अभी तक, बिल्कुल नहीं करते. और अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन वगैरह जो है वो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग पढ़ना चाहते हैं. और आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि यू कीप सेइंग कि सेल्फ लर्न करो ना, चले जाओ ऑनलाइन सब कुछ है, गूगल पे सब कुछ है, रादर देन खाली दिमाग से अपनी स्क्रोलिंग करते रहो. इससे बेहतर है जो चीज़ बॉदर कर रही है वो लर्न करो. एक सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए ना तो आपने 9 महीने हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हज़ारों रुपए देते हैं, उन डॉक्टर्स को इतनी तौफीक नहीं है, इस्लामाबाद के बिगेस्ट हॉस्पिटल्स में बच्चे हुए हैं, कि वो हमें एक यूट्यूब वीडियो भेज दें पोस्टपार्टम डिप्रेशन पर, ब्रेस्ट फीडिंग पर, लैचिंग भी भेज दें, कैसे नेचुरल लैच कराने. हम खुद ही पढ़ लेंगे और देख लेंगे, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए तो एटलीस्ट ये होना चाहिए ना यार कि आप एक यूट्यूब वीडियो ही भेजते हो, इतनी फीस ले रहे हो. और आजकल के ज़माने में जहाँ इतना कंटेंट भरा हुआ है जो आप देख सकते हो, तो अगर वो लोग नहीं भेज रहे तो अपने लिए खुद निकाल कर देखें, प्रिपेयर योरसेल्फ इन सब चीज़ों के लिए कि क्या होता है इन द फर्स्ट 45 days व्हेन यू डिलीवर अ बेबी. बिफोर यू डिसाइड दिस टू हैव किड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स कम टू पॉजिटिव पेरेंटिंग, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने जो आपकी वीडियोज़ देखी हैं, ऑनेस्टली मैं तो ऑनेस्टली आपसे ये जो है वो एडमिट करूँगी कि मैंने तो कभी ना पढ़ा ना देखा, अब मैं देखती हूँ कि लोग जो है वो इस पर बहुत बात करते हैं, और जब आप सुनते हो तो आप कहते हो हाँ अच्छा ये भी एक तरीका होता है डील करने का, ये भी एक तरीका होता है. ब्रीफली मुझे ये पहले बता दें कि क्या व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव पेरेंटिंग. अच्छा, लोग पॉजिटिव डिसिप्लिन को ये समझते हैं कि बच्चा मेरा जो कुछ कह रहा है ना मैंने उसको दे देना है, मतलब बच्चे को ना नहीं कहनी मैंने, तो ये डिसिप्लिन नहीं होता. आपने नो करनी है, आपने नो. एक तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे अगर शुरू से बताऊं टॉडलर्स हैं अगर आपके, तो नो इस तरह करनी है कि वो कह रहा है मैंने टीवी देखना है, तो आपने जो टीवी टाइम है ना आपका, आपने उसको कहना है, ये नहीं कहना कि नहीं अभी टीवी नहीं देखना, आपने उसको कहना है हम 4 बजे टीवी देखेंगे, अभी हम आओ पजल्स करते हैं, ठीक है. एक अगर मैं आपको टिप दूँ ना बच्चों के लिए जो आपकी ज़िंदगी सुधार देगी, वो ये है कि उनको इंडिपेंडेंट खेलना सिखा दें. आप ऐसे टॉयज़ ढूंढें, गूगल पे देखें, उसके बाद उनका लोकल ऑल्टरनेट जाके ख़रीदें. जैसे मैंने मैग्नेट टाइल्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने कार ट्रैक्स ख़रीदे थे बच्चे के लिए, मैंने उनको उस तरह के टॉयज़ बचपन से देख देख के, रॉड्स और वो मैग्नेटिक में इंटरेस्टेड है या किसी, और फिर ना मैं उसके साथ बैठ के खेलती थी बेटे के साथ, जब तक मेरे यहाँ नहीं थी, मैं उसको बिठा के बताती थी मतलब खेलना. और इसी तरह वाइट बोर्ड्स ला दिए, मार्कर्स ला दिए, ब्लैक बोर्ड ला दिए, चौक ला दिए. तो उसने फिर जब बच्चा एक दफ़ा सीख जाता है ना इंडिपेंडेंट खेलना, तो वो औरतें मुझे कहती हैं ना कि आप कैसे पॉडकास्ट कर रही हैं, आप कैसे मीटिंग कर रही हैं, आपके बच्चे टीवी देख रहे हैं. मैं सब कुछ करती हूँ अपने दिन में. और अभी आफ्टर होम स्कूलिंग रवि, आई एम नॉट किडिंग यू, वो टीवी का पूछते भी नहीं है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. उनको याद ही नहीं है कि हमने टीवी देखना भी है. उनका मैंने रखा हुआ है 20 मिनट्स टाइम ईच, कि 20 मिनट्स मेरा देख सकते हैं, 20 मिनट्स नुमैर देख सकते हैं. बट दे आर सो लॉस्ट इन देयर इमेजिनेशन एंड इन देयर क्रिएटिविटी एंड इन देयर प्ले, जैसे हम खेलते थे. I think that is the biggest accomplishment of your life, like हमें 8:30 बजे ना we start begging them कि सोने चलो 5 more minutes. They want to play. बच्चा आपका खेलना सीख जाए ना और आप उसको खिलाना सिखा दें, तो आपकी ज़िंदगी में सब कौन सा चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि जो औरतें कहती हैं ना कि हमने सुकून से खाना खाना है, हमने सुकून से चाय पीनी है, आप सब कुछ करेंगी और आपका स्क्रीन के बजाय वो होगा. जो जब तक मेरा बेटा स्क्रीन देखता था 3 साल तक, जब तक मुझे नहीं पता था पॉजिटिव डिसिप्लिन, देखता था ज़ाहिर है खाना खा रहे हैं तो स्क्रीन पकड़ा दिए, ये कर रहे थे. जो आसपास देखा था कि एक टैबलेट तो होना चाहिए, बच्चा पैदा हो गया तो आईपैड तो फौरन मंगाना है, और दूसरा हो गया तो उसके लिए अलग मंगाना है, अलग अलग होना चाहिए. हाँ, तो उसका फिर मैंने सबसे पहले इस पे काम किया कि इफ़ योर चाइल्ड इज़ वॉचिंग आईपैड, सबसे पहले तो उसको टीवी पे शिफ्ट करें, क्योंकि इसकी एडिक्शन है. जैसे हमें है ना कंट्रोल है हाथ में, कन्वीनियंट है ना बहुत ज़्यादा. हाँ, एंड देन अटेंशन स्पैन के टक 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 नहीं, टीवी लगा हुआ होगा, एक एपिसोड लगा हुआ होगा, वो मिलके देखना है. और फिर वो उसमें देखें कि जिसमें वो वाले कार्टून्स हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग ना हो, अच्छा लेस स्टिमुलेटिंग कुछ कार्टून्स उनको लगा के दें. अब खैर मैं उस पर चलेगी स्क्रीन टाइम पर. कमिंग बैक टू पॉजिटिव डिसिप्लिन, उसमें आपने ये करना है, जो भी काम अपने बच्चे से कराना है, आसान ज़बान में बताऊँ तो उसको अपने घर को, अपने आप को, अपनी आवाज़ को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह डिज़ाइन करना है कि जब वक्त आए उसका वो काम करने का, वो खुद ही करे. उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, एक तो अपनी रूटीन रखें
اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے کھانا ہے. میں نہیں کہہ رہی روبوٹک روٹین رکھیں کہ 5 منٹ بھی اوپر نیچے نہ ہو, بٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ٹھیک ہے 8 بجے سے ریمائنڈر دے دیں کہ آپ برش وغیرہ کر لو, بیڈ پر آ جاؤ, 8:30 تک بچہ آ جائے. نماز اگر وہی والی دوبارہ میں ایگزامپل دوں گی, میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں نا, بچوں کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دونوں ایک دوسرے سے تمیز سے بات کرتے ہیں, آہستہ بات کرتے ہیں, گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا, بچہ گالی نہیں دے گا. ہر ماں مجھے آ کے کہہ رہی ہوتی ہے اسکول سے سیکھ لیا, کزن سے سیکھ لیا, پڑوسی سے سیکھ لیا, فلانے سے سیکھ, جو بھی بچہ الٹی حرکت کرے گا وہ آ کے یہی کہیں گی, اور واقعی وہ سیکھ لیتے ہیں. پہلے میں جوائنٹ فیملی والوں کے لیے بتاؤں کہ اگر بچے کو گھر میں باہر جب وہ کمرے سے جاتا ہے, بچے کمرے میں آتے ہی نہیں ہیں جوائنٹ فیملی میں, یہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے جو بہت خواتین کمپلین کرتی ہیں. باہر اس کو یور چائلڈ از فری لائک اے برڈ, کہ میں وہ جو چاچو گود میں بٹھا رہے ہیں, موبائل دے رہے ہیں, پھپھو کھانا کھلا رہے ہیں, دادو ہنس رہی ہیں, آپ کے پاس آئے کپڑے بدلی کرو, ہاتھ دھو, منہ دھو, کھانا ختم کرو, یہ کرو وہ کرو, ہوم ورک کر لیا, یہ کر لیا. تو آپ اس کی زندگی میں نا ایک وہ ہیں چیک لسٹر کہ مطلب یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, بس ماں کی یہ ہے. تو ہم لوگ پالنے کا کام کر رہے ہیں, ہم لوگ تربیت نہیں کر رہے ہیں. جو پاکستانی مائیں انفارچونیٹلی اسپیشلی جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں, ان کے اوپر اتنا پریشر اور کام ہے کہ وہ صرف پال رہے ہیں, جو جانور پالتے ہیں نا بچہ کے, بڑا کر رہے ہیں, اسی میں کنزیوم ہو جاتی ہیں نا وہ, بالکل. ہاں, تو وہ تربیت کی تو طاقت ہی نہیں رہتی کہ وہ یہ کر رہی ہیں, برتن دھو رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. اس کے بعد جب بچہ ان کو ملتا ہے تو وہ بچے کو ٹی وی لگا دیتی ہیں کہ میں ذرا 2 منٹ سانس لے لوں, اینڈ اٹس ناٹ دیئر فالٹ. دا پوائنٹ از آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ برتن ختم نہیں ہوں گے, یہ جھاڑو پوچھے ختم نہیں ہوں گے, یہ بچہ بڑا ہو جائے گا. اور پھر میں نے اپنے بچے کو کچھ بھی سکھانا ہے, اس سے پہلے شرط یہ ہے, یا میرے شوہر نے سکھانا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ بن جاؤں. پسندیدہ تو چلیں ایک نیکسٹ لیول ہے کہ وہ مجھے لائک کرتا ہو, ٹھیک ہے, یہ شرط ہے, اس کے علاوہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اچھا, اور یہ آپ اسپیشلی جوائنٹ فیملیز کے لیے کہہ رہی ہیں؟ سب کے لیے کہہ رہی ہیں. اس میں تو خاص کر یہ ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز میں کہ بچے برا جو ہے وہ ماں ہی ہے بری. ہاں, کیونکہ باقی تو سب جگہوں سے اتنی ساری جو ہے وہ آپ کو بچے ریزسٹ کرتے ہیں, ماں کے پاس جانا ریزسٹ کرتے ہیں, کمرے میں جانا ریزسٹ کرتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے میں نے سیشنز میں سیکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کمرے میں نہیں آنا چاہتا, بیٹھتا ہی نہیں ہے, میں کس طرح کھلاؤں گی وہ. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ وہ کرنا چھوڑ دیں جو کر رہی ہیں, چیک لسٹر بننا چھوڑ دیں. اور یہ اس میں آپ کی بات یہ بہت اچھی ہے جو آپ نے پہلے بھی کہی کہ رادر دین کنٹرولنگ اور 4 لوگ جو آپ کے گھر میں ہیں, آپ اپنے اوپر کام کر لیں اور اس کو آپ چینج کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی کے لیے نہیں, یہ تو یونیورسل رول ہے میرا, جو میں ہر کوچنگ سیشن میں بولتی ہوں کہ یہ 10 چیزیں ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ 3 چیزیں جو میرے کنٹرول میں ہیں, مجھے یہاں سے کام شروع کرنا ہے. مجھے نہیں رونا کہ مجھے الگ گھر لے کے دو, مجھے نہیں رونا کہ میرا پورشن الگ کرو, مجھے نہیں رونا کہ مجھے گاڑی الگ کر کے دو. میرے پاس یہ 3 چیزیں, میں ان پہ کام کروں گی, اور ساتھ دعا کروں گی کہ ان 10 کا اللہ کوئی حل نکال دے. پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور ماں ایک طرف ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ نے ماں بنایا ہے نا, تو آپ کے پاس وہ پاور, وہ اسٹرینتھ ہے جو کسی فیملی ممبر کے پاس نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اتنا کمزور بیچارہ اور وکٹم نہ بنائے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ یہ بھی تو کر سکتی ہیں کہ پہلے بچے کو آپ نے, میں کہتی ہوں آپ نے پر بچہ 15 منٹ اپنے بچے کو دینے. 15 منٹ کیا ہوتے ہیں, 15 منٹ. اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس میں آپ وہ کریں گی جو وہ آپ کو کہیں گے, کہ بیٹھ کے وہ جو کھیل رہا ہے, اسٹوپڈ گیم کھیل رہا ہے, میرے ساتھ بیٹھ جائیں یہ کھیل رہے ہیں, وہ جو کر رہا ہے آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے وہی. یہ نہیں کرنا کہ آؤ میں تمہیں ABC کراؤں, آؤ میں, نہیں, پڑھانا لکھانا چھوڑ. اگر بچہ چھوٹا ہے, اگر بچہ بڑا ہے تو اس سے بات کریں, اور اگر انیشیلی وہ بات نہیں کرتا, آپ بات کریں, اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر ڈے. میں یہاں گئی, میں نے یہ کیا, پتہ ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا مجھے. اور بچوں کو نا ایک اور چیز میں نے سیکھی کہ پروٹیکٹ نہیں کرنا ہمیں فرام ڈیفیکلٹ ایموشنز. رونا ہے تو رو لیں بچوں کے سامنے, یہ نہیں کریں کہ میں, لیکن ان کو کنٹامینیٹ نہ کریں کہ شوہر سے لڑائی ہوگی تو پورا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اٹی بریٹی, بس یہ کہ آئی ایم جسٹ اپسیٹ ود یور فادر, وی ہیڈ اے فائٹ. ایج اپروپریٹ جو ایموشنز ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں. جیسے میں بہت زیادہ اس کو وہ کرتی تھی کہ سیکرٹ, جیسے لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کی, میں نے رونا نہیں ہے بچوں کے سامنے, میں نے یہ نہیں کرنا. بٹ دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ بھی تو ایموشنز ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں روتی بھی ہے, ماں تھکتی بھی ہے, ماں ایگزاسٹڈ بھی. دیر آر ڈیز وین آئی ٹیل دیم آئی ایم ناٹ able to do anything, I'm just going to rest today. You guys, میرا دروازہ کھلا ہوا ہے, if you guys need me, if there is an emergency you can come in. اور ریسٹ ڈیز بھی لیں اپنے. میں نہیں کہہ رہی کہ ہینڈز آن جو ماں ہوتی ہے وہی وہ کرے گی. اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ تو بات ہی نہیں سنے گا, میں اس کو آرام سے کہوں گی وہ بات ہی نہیں سنے گا.
نہیں سنے گا. تو اس لیے مجھے آج میں نے پودا لگایا ہے تو آج تھوڑی ایپل دے دے گا, آج میں نے پودا لگایا تو آج تھوڑی وہ دے دے گا. 1 سال 12 مہینے آرام سے بولنا ہے, 1 سال 12 مہینے ہاتھ نہیں لگانا, 1 سال 12 مہینے بدتمیزی نہیں کرنی, ڈس رسپیکٹ. 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی عزت کرنی ہے. میں نے آپ کر کے بلوانا ہے تو آپ کر کے میں نے اس سے بات کرنی ہے. میں نے جی چاہیے جواب میں تو میں نے جی, مجھے پلیز سننا ہے تو مجھے پلیز بولنا ہے. بی اے رول ماڈل جو آپ جیسے اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. بچہ جو ہے نا وہ میرا مرر ہے. جب آپ بچے میں کچھ دیکھیں نا تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ میں اس طرح بولتی ہوں, یہ میں بدتمیز ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہے. آپ کے بچے آپ کے وہ سائڈز آپ کو دکھائیں گے, آپ کا ریفلیکشن جو آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلیں, ٹھیک ہے, ان کو پلے نیسیسریلی کھیلنا نہیں ہے. دیکھیں اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت سی مائیں if they are working mothers, you know, اور دونوں پیرنٹس ہی ورکنگ ہیں for let's say, you know, آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشلی بھی اتنا وہ سخت ہو گیا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے فائنینشلی بھی سخت ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے کہ پہلے ہم نے اپنی نیڈز یہاں تک پہنچائی ہیں, پھر ہم نے کام اتنا کرنا ہے. ہاں بٹ with میں یہ کہتی ہوں کم نیڈز رکھیں, کم کام کریں, ٹھیک ہے, وہ بھی لوگ ہیں ان ریلیشن شپس. ہاں وہ بھی لوگ ہیں, ظاہر ہے آف کورس, جن کی فائنینشیل نیڈز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی خود بڑھائی ہوئی ہیں. بٹ جس طرح سے ہماری ود انکریزنگ انفلیشن اینڈ آل ہمیں پتہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالنا اور پھر اپنی خواہشات بھی پوری کرنا جو بھی آپ کی ہیں, جو آپ کے اسٹینڈرڈز آپ نے سیٹ کر دیے, وہ میٹ کرنا آج کل مشکل ہے. تو مدر یا وومن آف دا ہاؤس جو ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, وچ از گڈ. آئی تھنک اٹس ایکسلنٹ. اس میں پھر آ جاتا ہے کوانٹٹی ورسز کوالٹی والا ٹائم جو آپ کو بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. اس پہ کیسے کام کرنا چاہیے, کیسے اپنے دل کو سمجھائیں کہ ہاں میں اس ماں کی طرح نہیں ہوں جو سارا دن گھر پہ ہے, لیکن شاید میں جتنی دیر گھر پہ ہوں, جو 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوں, وہ میں نے کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کر لیا. اب میں تمہیں بتا رہی ہوں نا کہ ہم سب کی مائیں گھر پر تھی, تو زیادہ تر ہماری جنریشن کی مائیں گھر پر تھی. ہمیں کتنے ایشوز ہیں, اینگر, انگزائٹی, ڈپریشن, دے ور اویلیبل بٹ دے ور نیور پریزنٹ. ہم جب جاتے تھے بات کرنے, میں ابھی یہ کر رہی ہوں بعد میں آنا, میں ابھی کھانا پکا رہی ہوں, میں ابھی فلان. میری مدر واز اے اسٹے ایٹ ہوم, بٹ وہ ہماری کیئر میں بہت ٹائم لگاتی تھی. فریش میلز, آئرنڈ کلوتھس, جوتے پالش, اور ٹچ بچے اسکول جاتے تھے. تو مینجمنٹ میں, گھر کی مینجمنٹ میں وہ ٹائم جاتا تھا. تو اگین میں وہی بات کروں گی, 15 منٹ کا کنیکشن پر چائلڈ, انڈیویجولی ان کو لے کے بیٹھیں, جس میں آپ ان سے ان کے دن کے بارے میں پوچھیں. اور آج اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا, اٹ واز اے گڈ ڈے, نہیں بولیں گے. بٹ جب کنسسٹنٹلی یہ چیز 1 ہفتہ کریں گی, ان کو اپنے دن کے, کڈز لو لسننگ اباؤٹ آور اسٹوریز, اپنے بچپن کا بتائیں. پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی نا, میں گر جاتی تھی, یہ ہوتا تھا, اتنا شوق سے وہ سنتے ہیں کہ لائک دے لو ٹو نو یو. اور ہم جگہ جگہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں باتیں کرنے کے لیے, تو اپنے بچوں سے باتیں کریں. مجھے بہت مشکل ہوتی ہے کھیلنے میں, اور آئی تھنک اٹس سم تھنگ روٹیڈ ٹو مائی چائلڈہڈ کہ میرے ساتھ کوئی کھیلتا نہیں تھا جب میں چھوٹی تھی. سبلنگس کے ساتھ ہی میں کھیلتی تھی. تو آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو پلے ود مائی کڈس. اور جو مجھے بار بار یہ ہوتا تھا نا کہ بچوں سے کھیل کے بانڈنگ ہوتی ہے, کھیل کے, تو مجھے بہت گلٹ ہوتا تھا کہ میں تو کھیلتی نہیں, تو بانڈنگ نہیں ہوگی. اور میرے ہسبینڈ بہت کھیلتے ہیں, تو ان کی تو بانڈنگ کا لیول ہی اور ہے, کیونکہ جو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا پیرنٹ, وہ پریفرڈ پیرنٹ ہوتا ہے, بیکاز وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں, وہ پلو فائٹس کر رہے ہیں. میں کیا کر سکتی ہوں, میں بات کر سکتی ہوں, تو میں ان سے بات کرتی ہوں. اگر آپ ریڈنگ کرتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ریڈنگ کریں. یو ہیو ٹو فائنڈ اے تھنگ جو آپ بھی انجوائے کریں. پینٹنگ کرتی ہیں, پینٹنگ کریں بچوں کے ساتھ, کلرنگ کریں. ایون پتہ ہے, آئی اسٹارٹڈ دس تھنگ, آئی لو واچنگ موویز. تو میں اپنی فرائیڈے کو مووی نائٹس رکھتی ہوں بچوں کے ساتھ, دیٹ وی آرڈر پیزا اینڈ وی گیٹ کوزی اپ ان دا صوفے پہ, آپ بیٹھ جائیں, بلینکٹس لے لیں. بٹ آپ کا ڈیلی ریچول ہونا چاہیے جو آپ کو 15 منٹ کی ونڈو یہ بتائے کہ میرے بچے کی زندگی میں, اس کے دن میں, اس کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے. اور اس میں آپ نے پولیس بن کے نہیں پوچھنا کہ کیا یہ کیا تھا. مجھے ایک بندی بتا رہی تھی کاؤنسلنگ میں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میری بیٹی نے جب مجھے بتایا, اس کی بڑی بچی ہے ٹین ایجر, لیکن کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد اس نے مجھے نہیں بتایا. میں نے کہا تم نے کچھ نہیں کہا, لیکن مے بی یور ایکسپریشنز اینڈ یور باڈی لینگویج, she got that vibe, کہ
बिकॉज हम पेरेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर किड्स. आई एम नॉट ब्लेमिंग द मदर ऑल्सो. अगर मेरी बच्ची आकर कोई ऐसी बात बताएगी आई विल. और ये जो आप बताने की बात कर रही हैं, ठीक है अभी तो बच्चे छोटे हैं तो ठीक है आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें शायद इतनी कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं, छोटे बच्चे क्या ही एक्सपोज हो जाते हैं या क्या. लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं और देखो होते हैं ना एक्सपोज, होते नहीं है. हाँ नहीं ऑफ कोर्स होते हैं, ड्रग्स है, किस चीज से बच्चे एक्सपोज नहीं हो रहे हैं. और ये मैं कह रही हूँ कि वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो ये चीज़ों का खतरा और बढ़ रहा होता है. एंड यू वांट टू बी देयर कि वो आपसे ये कॉन्वर्सेशंस कर सकें. एक जो चीज़ इसके अंदर है कि जब मेरा बच्चा मेरे पास लेकर आया अपनी गलती, जो उससे गलती हो गई है, मेरा रिएक्शन मेरा रिलेशनशिप डिफाइन करेगा. क्योंकि गलतियाँ तो उन्होंने करनी है. हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ किया है छुप छुप के अपने पेरेंट्स से बगैर बताए. क्यों? क्योंकि वो हमारी सेफ स्पेस नहीं थे अनफॉर्चुनेटली. मेरा जो गोल है ना पेरेंटिंग का, वो ये है कि मेरे बच्चे से कोई गलती हो जाए ज़िंदगी में तो वो मेरे पास आए, मुझसे दूर ना भागे. ये अचीव करना है आपने अपनी ज़िंदगी में कि वो क्या क्या गलतियाँ करेंगे, किन किन मसलों में फंसेंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन ये ज़िंदगी है, उन्होंने अपनी रास्ते के कांटों से गुजर के आगे जाना है. लेकिन अगर आप वो पेरेंट है ना जिससे वो छुपा रहा है अपनी गलती, तो आपने उसके लिए बहुत बड़ा रहम का दरवाज़ा बंद कर दिया है. इस दुनिया में सबसे जो मुखलिस रिश्ता है वो आपके माँ बाप होते हैं. और आपने ये दोनों दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं कि मैंने अम्मा अब्बा को नाराज़ या डिसअपॉइंट कर देना है. अगर मैंने उनको बता दिया कि मुझसे ये हो गया है, तो वो फिर किन किन रास्तों पे जाएंगे, किन किन लोगों से एडवाइस लेंगे, कहाँ कहाँ छुपेंगे उन गलतियों को छुपाने के लिए. लेकिन देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप कर रही हैं इस लिहाज से कि हम जो हैं वो बच्चों को स्कूल कर रहे होते हैं, बच्चों को फिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन इन द एंड जो एक्चुअल में काम करना होता है वो आपको अपने ऊपर करना होता है. तो जो एनर्जी कितना मुश्किल है, और जो एनर्जी आप उस बच्चे को शेप करने में लगा रहे हैं वो एनर्जी एक्चुअली आपको चाहिए अपना माइंडसेट शिफ्ट करने में. ये तो आसान है ना कि मैं एक छोटे बच्चे को चीख के डरा के थप्पड़ मार के किसी भी तरह वो काम करा लूँ कि तुमने होमवर्क करना है. हाँ. और ये बहुत मुश्किल है कि मैं उसके दिल में उस होमवर्क की मोहब्बत डाल दूँ कि वो बैठ के करे. हाँ. ये बहुत आसान है कि मैं उसको शेम करूँ कि नमाज नहीं पढ़ते जहन्नुम में जाओगे. ये बहुत मुश्किल है कि मैं उसको नमाज की अहमियत बताऊँ, मैं उसको बताऊँ नमाज क्यों मिली, नबी मेराज पे क्यों गए, फिर वहाँ से क्या जर्नी थी. और मैं खुद पढ़ूँ, उसके सामने रोल मॉडल बनूँ, और मैं घर का माहौल ऐसा बना दूँ कि वो खुद ही खिंचा चलाए इन चीज़ों के लिए. ये बहुत मुश्किल बातें करने में बहुत आसान है मेरी बहनों, लेकिन ये बहुत मुश्किल है. मैं अपने ऊपर मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी में आया इसलिए है कि मेरी एक रीबर्थ हुई है. मुझे लगता है कि वो पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा हुई हूँ दोबारा, कि मुझे अपनी हर चीज़ बदल के नए से तख्लीक करनी. बिकॉज यू वर्क ऑन योरसेल्फ. अच्छा मुझे ये बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये हम जो हैं बातें करते चले जाएंगे और मेरे पास टॉपिक्स जो हैं वो और बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं नहीं मिस करना चाह रही वो है होम स्कूलिंग का. इरम, दैट इज़ लाइक अ ह्यूज स्टेप दैट यू टुक इन लाइफ, बट ब्रीफली टेल मी कैसे ये कर लिया. क्योंकि मैं तो उन्हीं माओं में से हूँ जो किसी स्कूल से सेटिस्फाई नहीं होते हैं. मैं और इस पे ना मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि अच्छा ये मेरे बस में अब नहीं है. ओके इट्स ओके, उसको इस चीज़ को दबा दो कहीं. तो हाँ, तो मुझे बताओ कि ये तो बहुत ह्यूज स्टेप. अच्छा देखो, जब मैंने बच्चों को थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, जब वो 2.5 साल का 3 साल का, जैसे मैंने ये पढ़ना शुरू किया, तो बस फ़ौरन ये हो गया कि बच्चे को स्कूल भेजो. 2.5 साल का हो गया, इतना वो था. और एक नॉर्म था कि मेरी पूरी नस्लों में किसी ने होम स्कूलिंग नहीं की है ना, मेरे शोहर की है. तो एक अंडरस्टूड सी बात थी कि उसने स्कूल जाना ही है. मैं एक चीज़ ऐड कर दूं इसमें, बड़े मज़े की बात है. हम तो इस्लामाबाद में है, लेकिन यहाँ तो नहीं होता, लेकिन कराची में जो है ना पैदा होते ही नहीं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, यस यू हैव टू रजिस्टर योर किड इन अ गुड स्कूल अगर आपने किसी अच्छे स्कूल में डालना है. एंड इट्स फनी या तो ये हुआ. और मुझे स्ट्रेस ये था कि आई वाज प्रेग्नेंट, और नुमेर जो है वो उसने 3 साल में स्कूल, मुझे ये था, मैंने उसको आराम से 3 के बाद ही कराना था, लेकिन जब मुझे ये था कि जब डिलीवरी होगी तो आई विल नॉट बी एबल टू गो एंड सिट विद हिम, बिकॉज मेरी एक न्यू बॉर्न बच्ची होगी, उसको फीड कराना होगा सब कुछ. तो मैंने उसको थोड़ा सा अर्ली इनरोल करा दिया, 2.5 साल से अबव ही था. तो ना पहले मैं एक जगह गई और वो रोता रहा फॉर 15-20 मिनट, और आई कुड सी हिम इन स्क्रीन, और मेरे ऐसा लग रहा था कि माई रू इज़ लिफ्टिंग माई बॉडी व्हेन यू सी योर फर्स्ट चाइल्ड क्राइंग सो मच कि वो तड़प रहा है आपके लिए. और अभी जब मैं सोचती हूँ ना, आई कैन जस्ट आई स्टार्ट क्राइंग. मेरा इतना दिल टूटता है कि हाउ इज़ दिस नॉर्मल, हमने कैसे इसको नॉर्मलाइज कर दिया. मेरे दिमाग में अभी तक वो विजुअल है
you know, when my daughter was crying کہ ایک 2.5 سال کے بچے کو, ایک 3 سال کے بچے کو آپ نے ماں سے الگ کرنا ہے اور اسکول میں ڈال دینا ہے. ہم نے یہ سوسائٹی بنا دی ہے اور اس کو نارملائز کر دی ہے, دس از نارمل. اور وہ ٹیچرز آپ سے کہتے ہیں اٹس نارمل, ہی از گوئنگ ٹو کرائی, ایک ہفتہ روئے گا ٹھیک ہو جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں اس کا مینٹل اور ایموشنل کیا ڈیمیج ہوتا ہوگا اس بچے کا, کہ وہ آپ کے ساتھ یوں ہیں آل دا ٹائم, اور پھر آپ اس کو ایسے الگ کرتے ہیں, چھیلتے ہیں اپنے آپ سے اور پھینک کر آ جاتے ہیں ایک جگہ پر. سوری فار دا ہارش ورڈ بٹ دس از ہاؤ آئی فیل اباؤٹ اٹ, کہ ہم کتنا ظلم اپنے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں. بٹ دین اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک چیز ہے جس کو ہم ہوم اسکولنگ کہتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. مجھے ایوری بڈی اراؤنڈ می سیڈ کہ اس طرح ہوتا ہے, وہ روتا ہے, اٹس نارمل, اٹس نارمل, اٹس نارمل. پھر میں نے اس کو دوسرا اسکول کرایا, وہاں پر یہ تھا کہ دے ور ویری گڈ ود مینجمنٹ ان اے سینس کہ انہوں نے اسکرین نہیں لگائی ہوئی تھی کہ ماں باپ کو نظر پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح ہم گھنٹے بعد اس کو پک کرتے تھے. یہ وہ آہستہ آہستہ جو بچہ ہے وہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے, وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں روؤں, ہنسوں, کچھ بھی کروں, میرے ساتھ تو یہ ہوگا ہی ہوگا, میں نے تو آنا ہی ہے. اس نے جانا شروع کر دیا. پھر کووڈ ہیپنڈ, وہ 2 مہینے گھر, 2 مہینے تقریباً, وہ سال ہی گھر پہ گزرا جو بھی ہوا. پھر میں نے یہ آن لائن بند کرا دیا, میرا تو اسکرین سے بہت برا ریلیشن شپ تھا. میں نے کہا یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ایک میں KG1 KG2 کے بچے کو دن میں 4 5 8 گھنٹے اسکرین کے سامنے بٹھاؤں, اینڈ واٹ از ہی لرننگ, اور اس کے میں گھر میں کرا دوں, اور اس کے ساتھ بیٹھوں بھی, اور اس کو وہاں پہ ڈسپلن بھی کرتی رہوں, وہاں سے ٹیچر بھی بولتی رہے. وہ بھاگ جاتا تھا, کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ, وہ اٹھ کے بھاگ جاتا تھا, وہ ٹوڈلر. مجھے تو ٹیچرس پہ بھی ترس آتا تھا جو ایک ہنگامہ مچا ہوا ہوتا تھا. یہ تو بہت چھوٹا تھا نا, میرا ایکول کی بات ہے, KG2 میں جب یہ جاتا تھا. تمہارا بچہ بھی ایکول میں تھا نا. ہاں, سو آر کڈز ور ان دا سیم اسکول بائی دا وے. تو تب کی بات ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ ایسی پڑھائی نہیں چاہیے مجھے, گھر میں پڑھ لے گا. پھر جب میں نے اس کو گریڈ 1 میں ایڈمیشن کرایا, میرے لیے وہ نائٹ میئر تھا. میں نے اتنا پڑھا کہ ہاؤ ٹو سیٹل ہیم ان اسکول, بیکاز وہ جانا ہی نہیں چاہتا. That was another school. You changed the school. Then I switched them to دیا تھا اسکول جہاں جا رہے تھے ابھی. اچھا, وہاں کرایا جب, تو وہ اتنا میزریبل تھا. اور میری بیٹی جو تھی وہ بہت خوشی جاتی تھی کہ بھیا اسکول جاتا ہے, بھیا اسکول جاتا ہے, تو اس کا پرابلم ہی نہیں تھا, وہ آرام سے چلی گئی. بٹ دین جو بھی مجھے مسئلے نظر آتے تھے نا, کبھی کوئی کسی نے بلی کر دیا, کسی نے کوئی نیگیٹو بات بول دی, کسی نے کوئی ہرٹفل چیز بول دی, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اینڈ آئی یوز ٹو ڈسکس اٹ ود مائی ہسبینڈ, اور میرے لیے بہت بگ ڈیل ہوتی تھی کہ میں تو بالکل اپنے بچے کو شیلڈ کر لوں ایموشنل اور ہر طرح کے ٹراما سے, وچ یو کانٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوم اسکولنگ کر کے بالکل کوئی ٹراما نہیں ہوگا, دیر از نو وے یو کین اسکیپ آل دا ٹراما. بٹ مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار کہ واٹس دا پوائنٹ آف ڈوئنگ دس, جب اس کے الٹا اسکول میں ہو رہا ہے کہ کوئی اس کو اس طرح بول رہا ہے, یا اس کو کسی نے مین بولا, مطلب وہ اس کے ساتھ کسی کا مین ایٹیٹیوڈ تھا, اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف, یا وہ نہیں پروٹیکٹ کر سکا. جو ہمارے سوسائٹی کا جواب ہوتا ہے, آپ بھی سکھاؤ بدتمیزی کرنا, آپ بھی سکھاؤ, ایک تھپڑ مار رہے کوئی تو آپ 2 مارنا سکھاؤ, ایک بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ سکھاؤ جواب دینا. تو جب میں نے آس پاس کی موم سے بات کی, انہوں نے مجھے یہ خوبصورت اپروچ بتائی, تو میں نے کہا نہیں بہت شکریہ, یہ تو نہیں میں نے سکھانا. پھر خیر کرتے کراتے میری ایک فرینڈ ہے وہی جس نے پازیٹیو ریسپ میں, وہ ہوم اسکولنگ کر رہی ہے, وہ کینیڈا میں ہوتی ہے. پہلے وہ اس نے پاکستان میں سے شروع کی تھی, پھر وہ ادھر چلی گئی. اوکے. میں ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ میں اس کے بچے سے ملی ابھی جون میں, وین آئی واز ان کراچی. اوکے. اور جو سب سے بڑا میرا مسئلہ ہوتا تھا نا کہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, بچہ سوشلائز کیسے کرے گا, کانفیڈینس کیسے آئے گا, سوشل اسکلز نا, بات کرنا کیسے سیکھے گا, اور مطلب اور اگین کہ ہماری اپنی ایک لائف ہے, ہم نے کام پہ جانا ہے, سب کچھ, بچے گھر پر ہوں گے, ہم کیسے روٹین کیسے بنے گی, کیا ہوگا کہ ابھی تو جا کے میری لائف سیٹ ہوئی ہے کہ دونوں اسکول جانا شروع, ابھی جا کے مجھے اپنی فریڈم اور اسپیس ملی ہے. آنیسٹلی میرا تو بڑا کنسرن تھا کہ مطلب 8 سے لے کے 1 بجے تک تو میری ایک اپنی پرفیکٹ زندگی ہے کہ میں نے آرام سے اٹھنا ہے, ناشتہ کرنا ہے, پوڈ کاسٹ کرنی ہے. آئی واز ناٹ ایبل ٹو گیو اپ آن دیٹ فریڈم. میں نے اس بچے کو دیکھا ماشاء اللہ سے, he was more confident than the other kids, all of them were going to school, and he was so good at problem solving. اس کا problem solving جو تھا, they were playing a game, اس کی boundary setting, اس کی ہر چیز, تو میں دیکھ کر ایسے تھی کہ this is what I want for my kids. جتنا مرضی آپ یہ چیزیں کر لو نا کہ گریڈز میں کچھ نہیں رکھا, جتنا مرضی آپ یہ چیزیں کر لو نا کہ وننگ میں کچھ نہیں رکھا, اسکول آپ کے بچے کو یہی سکھاتا ہے بار 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 بار. میں گھر پہ جتنی محنت کرتی تھی وہ وہاں جا کے انڈو ہو جاتا تھا. اگین وہی گریڈس کی ریس ہے. میرا بچہ بڑا کمپٹیٹیو ہے میری طرح, اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ میں نے ہائیسٹ گریڈس لینے ہیں, A+ آنا چاہیے, اس میں بھی, اس میں بھی, اس میں بھی. بٹ دین ہی واز ناٹ لرننگ فار دا سیک آف لرننگ, ہی واز لرننگ فار دا سیک آف گریڈس. اور اس کا ریلیشن شپ پڑھائی کے ساتھ ایسا تھا کہ بس کر کے جان چھڑا دو, کر کے ہوم ورک جان چھڑا دو. اینڈ آلسو ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نا, دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اس کہ یہ گریڈ لانا ہے یا کیا. لوزنگ سے کبھی ہم گھر میں کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو وہ اتنا فرسٹریٹ ہوتا تھا کہ میں ہار گیا. فٹ بال کھیل رہا ہے, گول نہیں ہوا, تو وہ اتنا فرسٹریٹ ہوتا تھا کہ واٹس دا پوائنٹ آف گوئنگ ٹو دا گیم.
تو مجھے بہت الارمنگ لگتی تھی یہ چیزیں کہ میں اس کو کیا ایک ریس میں بھگا رہی ہوں, جو اگین گدھوں کی ریس میں بھگا رہی ہوں, جس میں صرف گریڈ 1 میں کیا پڑھا ہے کخ یاد نہیں ہے لیکن فرسٹ آ گیا ہوں تو بس بہت ہے. گریڈ 2 میں کیا پڑھا ہے کچھ نہیں پتا لیکن بس. لیکن ارم, ہم جو اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اتنے گیپ کے بعد آپ کو اپنا پاتھ ملا, آپ کو یہ پتہ چلا کہ میں نے کرنا کیا ہے, اینڈ دین ماشاء اللہ سے وہ ایسا پاتھ تھا دیٹ یو اسٹارٹیڈ انجوائنگ دیٹ, رائٹ, یو ایکچولی ریئلائز دیٹ دس از یو, دس از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, دس ورک از فار یو اینڈ یو آر ایکسیلنگ ان اٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن لے لینا, مطلب میں تو اپنی بات کروں گی کہ میں تو نہیں لینا چاہتی بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں تو بڑی مشکل سے آن ٹریک آئی ہوں بھائی. مطلب اب میں تمہیں یہ بتاؤں کہ جب جون میں یہ ہوا تو میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتی, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو آئی اسٹارٹڈ آسکنگ ہر پروز اینڈ کونز اینڈ ہوم اسکولنگ اور یہ وہ, اور میں نے پڑھنا شروع کری. ہر کسی کو میں انکریج کروں گی گو اینڈ ریڈ کہ اسکول کیوں بنے, ہسٹری پڑھیں اسکولس کی کہ واٹ ور دا ریزنز. ان کو امپلائز چاہیے, انہوں نے امپلائز کریٹ کرنے تھے کہ جو گھنٹی بجے کام پہ آئے, گھنٹی بجے گھر جائیں, جو ان کو گیون ٹاسک ہے وہ اس کو پورا کریں, چاہے وہ ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو, ایک یونیفارم میں آئیں, اور وہ ساری چیزیں تھیں وچ واز ویری الارمنگ فار می, مجھے نہیں پتا تھا. تو دیکھو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم ایک کام کرو, تم ورک بکس لاؤ. میں نے کہا میں نہیں پڑھا سکتی, میں پڑھاتی نہیں تھی بچوں کو, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ انف ظلم ہو گیا, 3 بجے تک وہ آ رہے ہیں, اب میں کیا پڑھاؤں ان کو. میں نہیں پڑھاتی اپنے بچوں کو. مجھے اکیڈمکلی سے زیادہ مجھے ان کی ایموشنل ہیلتھ, مجھے ان کی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, مجھے باقی چیزوں پہ کام کرنا ہے, مجھے ریلیجن پہ کام کرنا ہے. تو مجھے پڑھائی سے اتنا ووگ نہیں تھا کہ بس فرسٹ سیکنڈ آؤ. وہ اس کے اندر نیچرلی بچوں میں ہوتا ہے دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو بیٹر ود دی ادر بچوں سے. اس نے مجھے کہا کہ تم لاؤ اور تم کرانا شروع کرو. میں نے نا ان کو چوائس دی کہ اردو کرنا ہے, انگلش کرنا ہے یا میتھس کرنا ہے, اینڈ ہی اسٹارٹڈ لوکنگ ایٹ می کہ تینوں نہیں کرنے. میں نے کہا نہیں, یو کین جسٹ پک ون ورک بک. پھر اس نے پوچھا کتنے پیجز کرنے ہیں, تو میں نے کہا اٹس یور چوائس. تو اس کو وہ فریڈم سمجھ ہی نہیں آئی کہ مطلب اوکے آئی کین ڈیسائڈ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اینڈ آئی کین ڈیسائڈ ہاؤ مینی پیجز آئی وانٹ ٹو ڈو. کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا مجھے. عجیب سا اس کو وہ فریڈم نا وہ مزے کی لگی, اور وہ خود پڑھنے کے لیے آنے لگا میرا بیٹا ان جولائی کی بریک میں. پھر اگست میں اگین آئی ڈڈ ناٹ فیل کانفیڈنٹ انف. میں نے ایڈمیشن ان کو بھیجنا شروع کیا, ساری فیسز بھر دی, سب کچھ. بٹ دین آئی اسٹارٹیڈ, میں پڑھتی رہی اس کے بارے میں, پڑھتی رہی, اور میں دعا بھی کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتے اگر یہ میں نے کرنا ہے تو. پھر اگین میں نے نبیل سے ڈسکس کیا تو وہ میرے لیے بہت بڑا پش تھا. ہی سیڈ کہ کیا ورس ہو جائے گا, 6 مہینے کر کے دیکھتے ہیں ورنہ اسکول بھیج دیں گے. تو میں نے کہا کہ لیٹس ڈو اٹ, اب میں کرتی ہوں. تو میں نے اگست سپٹمبر یہ اسکول گئے, سپٹمبر میں نے ان کو نکلوا لیا. 1 مہینہ ڈی اسکولنگ ہوتی ہے جس میں یو ڈونٹ ٹیچ اینی تھنگ. اچھا, بیکاز یو وانٹ دیم ٹو ان لرن دا پیٹرنس. جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا ڈکٹیشن, ہوم ورک, یہ وہ. اور نمیر کا وہ بہت ڈیپ تھا کیونکہ وہ اتنے سال اسکول گیا, میرا کا وہ کم تھا. تو اس کے پیٹرن کے لیے مجھے کبھی وہ ڈی اسکولنگ پرولونگ کرنی پڑی 1.5 سال, 1.5 مہینہ, کہ وہ ان لرن کریں وہ پیٹرنز جو اسکول میں انہوں نے سیکھے. تو ہم صرف آرٹس اینڈ کرافٹس کرتے تھے, نیچر واکس کرتے تھے, اور فن چیزیں کرتے تھے, وچ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. مجھے نہیں عادت تھی بچہ 24 گھنٹے گھر پر رہے گا. پھر میں نے باؤنڈریز کرنا شروع کی کہ دس از مائی ٹائم اینڈ آئی ایم واچنگ ٹی وی اینڈ نو بڈی ول کم ٹو دا لاؤنج, اینڈ دس از مائی ٹائم آئی ایم ہیونگ مائی بریکفسٹ, نو بڈی ول کم ٹو دا ڈائننگ. دس از مائی ٹائم آئی ایم ان اے میٹنگ, نو بڈی ول. اور اس ٹائم میں نے مائنڈ سیٹ یہی رکھا تھا آئی ول ہیو ٹو لیو مائی ورک فار اے ایئر ٹو نیویگیٹ دس. میں 1 سال نہیں کام کروں گی, 6 مہینے لیٹس سے کہ 6 مہینے میں یہ اس کو. اچھا, یہ آپ نے سوچ لیا تھا. اوکے. میرا نا تھوڑا سا ایک یہ چیز ہے کہ جب میں کوئی کام شروع کرتی ہوں تو میں اس کو لگ کے کرتی ہوں 6 مہینہ. میں اس طرح نہیں کرتی کہ میں یہ بھی میرا ایک جگہ فوکس لگتا ہے ہمیشہ سے. دس از مائی پیٹرن کہ 6 مہینے لگا. میرا خیال ہے ہم نے بہت لمبی پوڈ کاسٹ کی ہے, تو 6 مہینے جو ہے میں لگ کے کروں گی. اور 6 مہینے میں سوچا تھا کہ میں اپنے سارے کام چھوڑ دوں. میں سپورٹ گروپ کر رہی تھی, میں نے وہ چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بٹ سرپرائزنگلی ایک تو نبیل کا واپس شفٹ ہونا ہو گیا, دوسرا یہ ہوا کہ آہستہ 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 ہماری ردم بنتی چلے گی. اب ردم یہ ہے کہ وہ دن میں 1.5 آور پڑتا ہے وتھ 15 منٹس آف بریک, اور ہم سب کچھ کرتے ہیں. میں جم بھی جاتی ہوں, میں ابھی یہاں پر بھی ہوں, میں سب کچھ کرتی ہوں, اپنا کام وام سب چل رہا ہے. ہاں, اینڈ یو نو they are very adaptable. اور روٹین بن گئی ہے الحمد للہ کہ the routine is they go to bed at 8:30, they wake up around 9. Okay. اور 9 بجے کے بعد they will play independent for an hour. 10 بجے ان کا بریکفسٹ ہوتا ہے. اسٹوڈیو میں وہ 11:30 بجے آتے ہیں, 11:30 12. they're ready, برش کر کے. نمیر کو ہم 1.5 گھنٹہ پڑھاتے ہیں 15 منٹ کی بریک کے ساتھ. انیشیلی نبیل اور اس کا یہ چل رہا تھا پرابلم
کہ وہ فوکس ہی نہیں کر پاتا تھا 20 منٹ کے بعد, کہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے, لیٹ رہا ہے یہ وہ. اور پھر نبیل یوز ٹو گیٹ اینگری کہ پڑھ نہیں رہا. پھر میں نے پڑھا کہ ایک بچہ 8 سال کا 25 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر سکتا. اور تم سوچو ہمیں گھنٹوں بٹھا کر, اور اس کو جب یہ پڑھاتے ہیں نا, اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں, جب اس سے پوچھو نا, جب وہ اسکول سے جو بچہ پڑھ کر آتا ہے اور جو وہ اب پڑھتا ہے اور جس طرح سے وہ پڑھتا ہے, اس کا لو فار لرننگ ریکور کرنا تھا. تو میرے بچوں نے سوال پوچھنا چھوڑ دیے تھے جب وہ اسکول جاتے تھے. اب وہ 1 ملین سوال ان اے ڈے پوچھتے ہیں, یہ ایسے کیوں ہے, یہ یوں کیوں ہے, یہ کیوں ہے. لائک ہم تو گوگل لے کے ہی پھر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے ان کو جواب دینا ہے. بٹ یور کڈز آر ویری اڈیپٹیبل. ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے اپنی پوری زندگی چھوڑنی پڑے گی. تو 1-1.5 گھنٹہ دن میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی. اور چھوٹی کو تو لٹرلی 40 منٹس پڑھانا ہوتا ہے, اور پورا دن دے پلے, دے گو فار ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ابھی نیچر کلاس ہوئی ہے 2 دن کی, میں نے اس کو ان کے لیے انرول کروایا. ابھی ٹریل 5 کی ایک گائیڈیڈ واک ہے بائی اے زولوجسٹ میں, اس کے لیے یو گیٹ سو مچ ٹائم جس میں آپ بچوں کو وہ چیزیں کرا سکتے ہیں جو ضروری ہیں, ہاں, جو آپ کے سارے گھنٹے اسکول میں لگ جاتے ہیں. اور آپ کو یہ سپورٹ گروپس مل جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز کا بہت اچھا سرکل ہے. نہیں, ایون یہ جو ساری میں تمہیں بتا رہی ہوں, یہ جو نیچر واک ہے, اٹ واز اوپن فار ایوری ون. یہ والی بھی اوپن فار, لیکن بچے کا اسکول سے زندگی میں ٹائم بچے گا تو بچہ کچھ کریں گے. سو یو گیٹ پلینٹی آف ٹائم. دوسرا یہ کہ جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بچے کی پرسنالٹی میں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں جب وہ اسکول جاتا ہے. اور اینڈ یو گیٹ ٹو کلوزلی آبزرو یور چائلڈ. اور اس وقت آپ کسی پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اسکول سے سیکھ کے آئے, یہاں سے سیکھ کے آئے. تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کو تھوڑا سا فرسٹریشن کا مسئلہ ہے, اچھا اس کو تھوڑا سا ویٹ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے, یہ ویٹ نہیں کر سکتی. جیسے میری بیٹی ہے, وہ بڑی امپیشنٹ سی ہے, وہ آئے گی نا تو میں کچھ کر رہی ہوں تو وہ شیل اسٹارٹ ٹاکنگ. اینڈ ابھی میں اس کو سکھاتی ہوں کہ یو ول ویٹ اینڈ یو ول ویٹ فار می ٹو فنش دس. اور پھر میں نے اس کو اس طرح سمجھایا, دیر از اے مسل ان یور برین دیٹ گیٹس اسٹرانگر ایوری ٹائم یو ویٹ. تو اس طرح آپ کو نا کاؤنسلنگ کی بہت اپرچونیٹیز ملتی ہے. اپنے بچے کے ان پرسنالٹی کے مسئلوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں جو آپ ویسے نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ خود اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں ان کے پک اینڈ ڈراپ اور سب کچھ, اور یہ ڈے اور وہ ڈے. ٹائم ہی کیا بچتا ہے آفٹر دا کڈ کمز بیک فرام اسکول. آپ نے ابھی قرآن کلاس کی, ابھی آپ نے ہوم ورک کیا, ابھی کھاؤ, ابھی سو جاؤ. تو مطلب مجھے چیز بہت ڈراتی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں اس کے دن میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ گھنٹوں ایسے بچوں میں اور ایسے لوگوں میں گزار کر آ رہا ہے جن کو میں نہیں جانتی. مجھے نہیں پتا وہ کیا سن کر آیا آج, اس کو کس بات نے انکمفرٹیبل کرا ہے, کوئی گندی بات سیکھی ہے, کیا کرا ہے. تو مجھے بہت یہ چیز ڈراتی تھی کہ وہ پریپیئرڈ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کب تک آپ گھر پر رکھ لیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں او لیولز اے لیولز کی ایج کا, تو اس وقت تک ہم بچے کو اس قابل بنا دیتے ہیں مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, اسلامکلی, کہ اس کو اپنا صحیح غلط پتہ ہو. پوری زندگی تو میں اس کو شیلڈ میں نہیں رکھ سکتی, لیکن اس کے بعد اس کو آ جائے گا واٹ از حلال, واٹ از حرام, واٹ از رائٹ. لیکن ابھی جو میرا بچہ تھا 7-8 سال کا, اس کو نہیں پتا. اگر اللہ نہ کرے وہ کسی ایسی سچویشن میں ہے جہاں اس کو نہیں پتا ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, تو مجھے یہ چیز بہت ڈراتی تھی کہ ہی از ناٹ اکوپڈ انف. میں نے اس کو اتنا سکھایا ہی نہیں, کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے اتنا. اور اب تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے. میرا بچہ 3 بجے گھر آتا تھا, ربیہ 3 بجے ہم اس کو گھر لے کر آتے تھے. اس کے بعد املا ہے, ٹیسٹ ہے, ایگزام ہے, فلان ہے, یہ, اور اس کے بعد اور وہ کب بیڈ میں اس کو لے کے جاتی تھی, جلدی لے کے جاتی تھی کہ 7:30 بس تم لوگوں نے سو جانا, اور 10 منٹ ہم بات کرتے تھے. اور مجھے کتنے گھنٹے میرے پاس اتنے کم. اور اس کے بعد مجھے ہوتا تھا کہ نیکسٹ ڈے ویکینڈس پہ تو یہاں برتھ ڈے ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہاں, اور جو آپ نے اپنی بیڈ ٹائم ریڈنگ کرنی ہے یا کچھ کرنی ہے یا بات کرنی ہے سارے دن کی, آپ وہ بھی جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹائم. آپ کو یہ کہ جلدی جلدی سوئے بچہ اور جو ہے وہ صبح کے لیے اٹھے. اور مجھے ریلیجن کا بہت ہوتا تھا کہ اس کو پتہ, لائک ریلیجن ہم سکھا ہی نہیں پاتے. ایون پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں لیزی ہوں, پھر میں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ میرے پاس ٹائم, مطلب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان کو بٹھا کر بتاؤں ٹائم. اور آئی تھنک مینٹلی وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا, وہ اتنا اسکول سے وہ تھک کر وہ آ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز پہ وہ یہ کرتا تھا, ہوم ورک کرنے آ جاؤ نہیں, کھانا کھانے آ جاؤ نہیں, یہ کرنے آ جاؤ نہیں. کیونکہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ میں مطلب مجھے چھوڑ دو 1 گھنٹے کے لیے, میں اپنے کمرے میں اپنا کچھ کھیلوں. اور پھر ہم ہوم اسکولنگ پہ آئی تھنک ایک اور پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ہاں, بہت لمبا ہو گیا اور بہت سارے ٹاپکس جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا. آئی ہوپ کہ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور تھینک یو سو مچ فار اے لولی ٹاک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ کیئر میری اپنی پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم. یا سیم ہیئر, سیم ہیئر. یو گائز لرنڈ سمتھنگ. اینڈ ویل ڈو another one جس میں ہم صرف ہوم اسکولنگ پہ بات کریں گے, بیکاز آئی تھنک یہ اتنا
اتنا ایکسٹینسو ٹاپک ہے اور اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے اور بہت لرن کرنے کی ضرورت ہے. میری تو زیرو انفارمیشن تھی اس پہ, جو سیکھا ہے ارم سے ہی سیکھا ہے. سو انشاءاللہ ویل انوائٹ یو اگین. تھینک یو.